بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ڈی کیٹ کا یونٹ نمبر 11 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ڈاؤن آف ماڈرن فزکس بہت چھوٹا سا یونٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑے اچھے اور ٹرکی ایم سی کیوز اس میں سے بنتے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے دھیان سے آپ نے بچوں ان کو چیزوں کو سننا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈاؤن آف ماڈرن فزکس میں انرجی آف فوٹون یا فوٹون کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ فوٹون کیا چیز ہے اور ان کی انرجی کیا ہے، ان کا مومنٹم کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کوشچنز کیا ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کسی بھی بلیک باڈی سے ہم بلیک باڈی ریڈیشنز کا ٹاپک اس چیپٹر میں سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بلیک باڈی یا کوئی بھی باڈی جب ریڈیشنز کو کوئی بھی باڈی جب ریڈیشنز ایمٹ یا ایبزورب کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ ایمٹ یا پھر ایبزورب کرتی ہے۔ کوئی بھی باڈی ریڈیشنز کو ایمٹ یا ایبزورب کرتی ہے ان دی فارم آف ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی، ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کی فارم میں ایمٹ یا ایبزورب کرتی ہے۔ یہ جو ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی ہوتے ہیں، ان ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کو ہم کوانٹا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ڈسکریٹ پیکٹ آف انرجی کو کیا بولتے ہیں؟ کوانٹا بولتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجی آف ایچ کوانٹا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا فریکوینسی۔ ہر کوانٹا کی جو انرجی ہوتی ہے، انرجی آف ایچ کوانٹا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اٹس فریکوینسی۔ ہر کوانٹا کی جو انرجی ہوتی ہے وہ فریکوینسی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی بھی باڈی ریڈیشنز کو ایمٹ یا ایبزورب کرتی ہے، ڈسکریٹ پیکٹس کی فارم میں کرتی ہے، ان کو ہم کوانٹا بولتے ہیں۔ اور یہ کوانٹا ہے، یعنی یہ کنٹینیوس ویوز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سپوز کریں کہ اگر کسی باڈی سے یہ ایک باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریڈیشنز ایمٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں بچوں، یہ ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کی فارم میں ایسے یہ ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ان ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فوٹون بولتے ہیں۔ ایسے یہ ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کی فارم میں کسی بھی باڈی کے اندر سے باہر نکلتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی باڈی سے جو ریڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ایک تھی ہمارے پاس کلاسیکل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری آف ریڈیشنز۔ اس کلاسیکل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری آف ریڈیشنز کے مطابق کسی بھی باڈی سے جو ریڈیشنز نکلتی تھیں، ایک تو وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی تھیں اور بچوں وہ ویوز کی فارم میں باہر نکلتی تھی۔ وہاں سے کس کی فارم میں باہر نکلتی تھیں؟ ویوز کی فارم میں باہر نکلتی تھی۔ مگر یہ بات کوانٹم فزکس کے اندر فیل ہو گئی تھی کہ جو ریڈیشنز کسی بھی باڈی سے نکلتی ہیں، یہ ایسے ویوز کی فارم میں نکلتی ہیں۔ ان کی فارم میں نکلتی ہیں، ایسے ویوز کی فارم میں۔ سوری، اس کو ذرا ویو بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ویوز کی فارم میں نکلتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم پھر ماڈرن فزکس کے اندر، ٹھیک ہے، یہی باتیں پڑھتے ہیں کہ کسی بھی باڈی سے جو ریڈیشنز بچوں ایمٹ یا ایبزورب ہوتی ہیں، وہ ان دی فارم آف ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی، یہ ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کی فارم میں ہوتی ہیں، اور ان ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کو کیا بولتے ہیں؟ کوانٹا بولتے ہیں۔ اور ہر کوانٹا کی جو انرجی ہے وہ فریکوینسی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ اور جب یہ پروپورشنلٹی کے سائن کو ختم کرتے ہیں تو یہاں پہ ایکول کانسٹنٹ آتا ہے اور ساتھ میں یہ ایف ہے۔ اس کانسٹنٹ کو بچوں ہم ایچ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اینڈ دس ایچ از کالڈ پلینکس کانسٹنٹ۔ اور بچوں اس ایچ کو کیا بولتے ہیں؟ پلینکس کانسٹنٹ بولتے ہیں۔ اور اس پلینکس کانسٹنٹ کی جو ویلیو ہے 6.63 × 10⁻⁻34 اور یونٹ اس کا جاؤل سیکنڈ ہوتا ہے۔ یہ جو یاد رکھیے گا ایم سی کیو کے حوالے سے، جو جاؤل سیکنڈ ہے، یہ یونٹ اینگولر مومنٹم کا بھی ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ اینگولر مومنٹم کا بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا۔ اچھا، اور اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ml² T-1 ہے، مگر کیونکہ ڈائمینشنز کا ٹاپک ہماری بک میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب کیونکہ انرجی کا فریکوینسی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے، تو یہیں پہ ہم سب سے پہلے انرجی اور فریکوینسی کی اگر گراف کی بات کریں، کیونکہ فوٹون کا انرجی اور فریکوینسی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے، تو اس کا جو گراف ہوگا بچوں، ڈائریکٹ ریلیشن کی وجہ سے گراف ایک سٹریٹ لائن آئے گا۔ گراف کیا آئے گا؟ سٹریٹ لائن آئے گا۔ اور اسی گراف کی اگر بچوں میں سلوپ کی بات کروں،
اس کی بات کروں, سلوپ کی بات کروں, تو میں کہہ سکتا ہوں سلوپ آف انرجی فریکوینسی گراف, سلوپ آف انرجی فریکوینسی گراف آف آ فوٹون, آف آ فوٹون کس کے برابر ہوگی؟ سلوپ آف انرجی فریکوینسی گراف جو ہوگی, یہ سلوپ کا فارمولا ہوتا ہے, وہ وائی ایکسس والا ویریبل اوپر, ایکس ایکسس والا نیچے, ای اوور ایف. تو بچوں آپ کا جو آنسر آئے گا وہ ایچ کے برابر آئے گا. اس کا مطلب ہے سلوپ آف انرجی فریکوینسی گراف آف اے فوٹون گیوز پلانکس کانسٹنٹ. یہ کس کی ویلیو دیتی ہے ہمیں؟ پلانکس کانسٹنٹ کی ویلیو دیتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے ایم سی کیو کے حوالے سے پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اچھا, اگر میں اسی فارمولے کو مزید اب سولو کرتا ہوں تو دیکھیں بچوں, یہی جو فارمولا ہے, اس فارمولے کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں, فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ سی اوور لیمڈا ہوتی ہے, تو E از اکول ٹو ایچ سی اوور لیمڈا بھی بنتا ہے. ایک فارمولا یہ کیا بن گیا؟ ایچ سی اوور لیمڈا. تو یہ بھی فارمولا آپ لوگوں کو زبانی آنا چاہیے. اور پھر ہم اسی فارمولے میں ایک چیز اور کرتے ہیں, مومنٹم جو ہوتا ہے نا, فوٹون کا مومنٹم, فوٹون کا جو مومنٹم ہوتا ہے بچوں, یہ ایچ اوور لیمڈا کے برابر ہوتا ہے. مومنٹم آف دا فوٹون کا فارمولا ہوتا ہے ایچ اوور لیمڈا. تو اگر میں ایچ اوور لیمڈا کی جگہ پہ مومنٹم پٹ کر دوں تو E از اکول ٹو پی انٹو سی بھی بن گیا. تو اگر اب آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں تو یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ فوٹون کی انرجی کا ویو لینتھ کے ساتھ انورس ریلیشن ہے, اور اس ریلیشن سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ فوٹون کی انرجی کا فوٹون کے مومنٹم کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. یہ ریلیشنز میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, بڑے امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں رکھنے ہیں. ہم ایک A to Z ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتے جائیں گے. دیکھیں اب انرجی کا ویو لینتھ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ انورس ریلیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دو فوٹونز کی جو انرجی ہوگی, دو فوٹونز کی جو انرجی ہوگی وہ برابر ہوگی انورس ریشو آف دیئر ویو لینتھس, ان کی ویو لینتھس کی انورس ریشو کے برابر ہوگی. اسی طرح دو فوٹونز کی انرجی ریشو جو ہوگی وہ دو فوٹونز کے مومنٹم ریشو کے برابر ہوگی. آپ کی بک میں ایکسرسائز میں یہ ایک شارٹ کوسچن بھی ہے کہ اگر اے کا مومنٹم بی کے مقابلے میں ڈبل ہو تو بتائیں اے کی جو انرجی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ بھی بی کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ ڈبل ہی ہوگی. تو یہ ایک چھوٹا سا ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن تھا, وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مومنٹم کا انرجی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اگر میں انرجی اور مومنٹم کی بات کروں تو یاد رکھیے گا بچوں, گراف میں جب ہم انرجی اور مومنٹم کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ انرجی اور مومنٹم کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو ان کے درمیان میں بھی جو گراف ہے وہ کیا آتا ہے؟ سٹریٹ لائن آتا ہے. اور اگر میں اس گراف کے سلوپ کی بات کروں تو دیکھیں اس گراف کی جو سلوپ ہوگی, سلوپ آف انرجی مومنٹم گراف ول بی ایکول ٹو انرجی اوور مومنٹم, اور انرجی اوور مومنٹم جو ہوگا یہ سی کے برابر ہوگا, سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوگا. تو اس گراف کی جو سلوپ ہے یہ آپ کو کیا دیتی ہے بچوں؟ سپیڈ آف لائٹ دیتی ہے. اسی طرح اگر میں ادھر بات کرتا ہوں انرجی اور ویو لینتھ کے درمیان میں گراف کی, تو انرجی کا ویو لینتھ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ کیونکہ انرجی کا ویو لینتھ کے ساتھ انورس ریلیشن ہے. انرجی کا ویو لینتھ کے ساتھ بچوں انورس ریلیشن ہے. تو انورس ریلیشن ہونے کی وجہ سے جو گراف ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ اس طرح سے اس شیپ کا بنتا ہوتا ہے. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ انورس ریلیشن کا جو گراف ہے وہ اس شیپ کا ہوتا ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. اب اگر آپ کہیں کہ اس کی سلوپ نکالنی ہے تو وہی ڈیلٹا ای اوور ڈیلٹا لیمڈا یا ای اوور لیمڈا. تو ای اوور لیمڈا اب آپ دیکھ لیں یہ کس کے برابر ہوگا, یہ کوئی مطلب ایک کوانٹٹی ایسی نہیں آتی خاص, کانسٹنٹ ہی آئے گا. تو بہرحال کانسٹنٹ بھی پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا, ہم اس کی سلوپ کی طرف نہیں جاتے, اس کی کیلکولیشنز ہیں. اچھا, تو یہ تو بچوں ہو گئی بات ہمارے پاس جنرل سی. تو یہ سلوپ والے ایم سی کیوز جو ہے نا یہ دونوں, یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنے ہیں. سلوپ آف انرجی مومنٹم گراف اور دوسرا سلوپ آف انرجی فریکوینسی گراف. اور اس کے بعد دیکھیں انرجی کا کیونکہ فریکوینسی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو ہم یہاں پہ بھی ان کی ریشو لکھ سکتے ہیں E1 اوور E2. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ بنا کے ہم لکھ دیتے ہیں کہ دو فوٹونز کی جو انرجی ریشو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے ان کی فریکوینسی ریشو کے. تو E1 اوور E2 از اکول ٹو F1 اوور F2. یہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ یاد رکھ لیں. اچھا لیں جی, اب یہ کیونکہ یہ جو آپ نے فارمولاز پڑھ لی ہیں انرجی کے, ان سے ریلیٹڈ نومیریکل بھی تو پیپر میں آ سکتا ہے, کیا خیال ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اچھا, اب اس نومیریکل سے پہلے فوٹون کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو فوٹون ہوتا ہے بچوں, ایک تو یہ انڈیویزیبل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ انڈیویزیبل ہوتا ہے.
اچھا اس کے اوپر چارج کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا, یہ نیوٹرل ہوتا ہے. اٹ از الیکٹریکلی نیوٹرل, یہ نیوٹرل ہوتا ہے بچوں الیکٹریکلی, اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا. اٹ ہیز نو چارج. اس کا مطلب جب اس کے اوپر کوئی چارج ہی نہیں ہوگا, اٹ مینس دیر از نو ایفیکٹ آف الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈز. اس کا مطلب ہے ان کے اوپر الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. فوٹون کو اگر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر دیں یا میگنیٹک فیلڈ اپلائی کر دیں تو بچوں وہ ان کے پاتھ کو چینج نہیں کرے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اس کے بعد یاد رکھیے گا جو فوٹون ہوتا ہے, جو فوٹون ہے, فوٹون کی جو فریکوینسی ہوتی ہے یہ ڈفرنٹ میڈیمز کے اندر بھی سیم ہی رہتی ہے. فوٹون کی فریکوینسی ہم کہتے ہیں فریکوینسی آف فوٹون. یہ چھوٹے چھوٹے فوٹون کے بارے میں نا کہیں پہ پوائنٹس ایم سی کیوز جہاں پہ پڑے ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا وہ سارا کچھ ہی میں نے آپ کو بتا دینا. فریکوینسی آف فوٹون ریمین سیم ان ڈفرنٹ میڈیا. ڈفرنٹ میڈیا کے اندر بچوں جو یہ فریکوینسی ہوتی ہے یہ سیم ہی رہتی ہے, یہ میڈیم ٹو میڈیم فریکوینسی ان کی چینج نہیں ہوتی. دوسری بات, اگر میں ان کی ویو لینتھ کی بات کروں, دیکھیں ابھی فوٹون کے ہم نے مومنٹم کی بات کی تو مومنٹم کا فارمولا ایچ اوور لیمڈا بھی ہم نے پڑھا, اور مومنٹم کا فارمولا ہم لوگوں نے ایک اور بھی پڑھا ہے. دیکھیں اگر یہاں پہ اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں تو مومنٹم کا یہاں سے بھی فارمولا بنے گا, ای اوور سی بھی بنے گا. مومنٹم کا فارمولا P از اکول ٹو ایچ اوور لیمڈا بھی ہوتا ہے, ای اوور سی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب ہم اس کو سولو کرتے ہیں ای کی جگہ پہ یہ ہم اس کو ایسے بھی کہتے ہیں ایچ سی اوور ای, کیا ہوتا ہے ایچ سی اوور ای بھی ہوتا ہے, اور اسی کو ہم بچوں ایچ اوور ایم انٹو سی بھی بولتے ہیں. تو یہ سارے مومنٹم آف دا فوٹون کی فارمولاز ہیں جو کہ آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ اوکے بچوں. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, جو ریسٹ میس آف فوٹون ہوتا ہے اٹ از آلویز زیرو. ریسٹ میس آف دا فوٹون از آلویز زیرو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم نا اس کا ایک ریلیشن پڑھتے ہوتے ہیں, ایم از اکول ٹو وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ایم نوٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس وی اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکیئر. اب جو فوٹون ہوتا ہے بچوں آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تو سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوتی ہے. تو اگر وی کی جگہ پہ میں سی پٹ کر دوں گا اور یہاں سے کیلکولیشنز کرتا ہوں, دیکھیں اگر میں وی کی جگہ پہ سی پٹ کرتا ہوں, یہ جو ایم نوڈ ہوتا ہے نا, یہ ایم نوڈ, دس ایم نوڈ از کالڈ ریسٹ میس. دس ایم نوڈ از کالڈ ریسٹ میس اور پروپر میس. تو یہاں سے جب آپ لوگ ایم نوڈ کیلکولیٹ کر لیں گے تو ایم نوڈ کس کے برابر آئے گا؟ وہ برابر آئے گا ایم انٹو انڈر روٹ 1 مائنس وی اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکیئر. یہ آ گیا. اب وی کی جگہ پہ سی پٹ کر دیں, اگر آپ وی کی جگہ پہ سی پٹ کریں گے تو یہ کٹ جائیں گے تو 1 مائنس 1 0 بچے گا, تو 0 بچے گا تو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو اوور آل آنسر بھی کیا آئے گا؟ 0 آئے گا. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں ریسٹ میس آف دا فوٹون از آلویز زیرو. اوکے, کیونکہ فوٹون کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا, اٹ ڈزنٹ مین کہ فوٹون از ایٹ ریسٹ. اب فوٹون از نیور ایٹ ریسٹ. فوٹون کبھی بھی ریسٹ پہ نہیں ہوتا. یہ ریسٹ میس کی بس ہم نے بات کی ہے. تو یہ جسٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھیں, کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں یہ جو آپ لوگ یاد نہیں کر سکتے. اس کے بعد بچوں یاد رکھیے گا, جب بھی فوٹون جا کے کسی میٹر کے ساتھ کولائڈ کرتا ہے, وین ایور اے فوٹون collides with a material particle, whenever a photon collides with matter یا material particle, تو یاد رکھیے گا انرجی اینڈ مومنٹم ریمینز کنزروڈ. انرجی اینڈ مومنٹم ریمینز کنزروڈ. انرجی اور مومنٹم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ایوری ٹائپ آف کولیجن ٹوٹل انرجی اینڈ ٹوٹل مومنٹم ریمینز کانسٹنٹ. یہ بات آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بچے کہتے ہیں سر فوٹون کا میس ہوتا ہے. تو بھائی فوٹون کا میس ہوتا ہے کیونکہ فوٹون کی کائنیٹک انرجی بھی ہوتی ہے. یہاں ریسٹ میس کی بس ہم بات کرتے ہیں کہ وہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ ریسٹ میس کنڈیشن میں V از اکول ٹو سی ہوتا ہے, اور یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمارے ایم ڈی کیٹ کا سلیبس میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد ویلوسٹی آف دا فوٹون, فوٹون کی ویلوسٹی
फोटोन की वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट मीडिया में बच्चों डिफरेंट होती है ड्यू टू चेंज इन द वेवलेंथ, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ में तब्दीली आ जाती है। जब ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ में चेंज आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाता है। और याद रखिएगा ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम तो कांस्टेंट रहते हैं, बट नंबर ऑफ फोटोन्स, जो फोटोन्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड, मे नॉट बी कंजर्व्ड, क्योंकि फोटोन्स जो है कोलिजन के दौरान वो ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद जो है वो तो कंजर्व नहीं रहती, मगर उनकी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम ये हमेशा कंजर्व रहता है। इसके बाद बच्चों फोटोन्स जो होते हैं वो, अभी हम इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम भी देखेंगे, उसमें हम इनको बड़ी डिटेल में उसमें जाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ना बच्चों फोटोन की एनर्जी का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, अब कुछ शॉर्टकट है इनके फार्मूलाज को याद रखने के। एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। अच्छा, जब आप इसको H और C की वैल्यू पेपर में बैठ के तो आउटपुट नहीं ना करेंगे वहां पे, तो हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ 2 × 10⁻⁻25 और नीचे लेमडा अपनी जगह पे। मगर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जौल में आएगा। यानी अगर आप एनर्जी को जौल में कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको वेवलेंथ दी हुई है, तो आप HC को मैंने प्रोडक्ट को ऊपर 2 × 10⁻⁻25 लिख दिया। ये आप जुबानी याद रख लें बस, ठीक है, ये ऐसे यूनिट में आंसर निकालने के लिए। ओके, मगर अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो फिर इसका शॉर्टकट याद रखें 1240 इंटू 10⁻⁻⁹, नीचे वेवलेंथ, आमतौर पे वेवलेंथ नैनोमीटर में होती है इसलिए मैंने ऊपर वाली चीज को भी 10⁻⁹ में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से जो आपका बच्चों आंसर आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं कुछ जो कि आप लोगों को जुबानी पता होने चाहिए, ये MCQs को सॉल्व करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड MCQ दे देता हूं, मैं कहता हूं यार एक ना हमारे पास एक फोटोन है भाई, ठीक है, और उस फोटोन की जो एनर्जी है 100 नैनोमीटर है, सॉरी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है, बताएं उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। अब मैं आपसे दो बातें पूछता हूं, एनर्जी मुझे जाउल में भी बताइएगा और बच्चों एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताएं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसने आपको क्वेश्चन में जाउल में पूछा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। अब क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछा होगा नीचे ऑप्शन को देख लेना, तुमने कौन सा वहां पे जो है ना तुम्हें नजर नहीं आना भाई। अच्छा, अब अगर तो आपने एनर्जी निकालनी है जाउल में तो आप चुप करके शॉर्टकट यूज करेंगे 2 × 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय, हाँ जी वेवलेंथ कितनी है 100 × 10⁻⁹ जाउल। तो अब देखें ये 100 जो है ये 2/100 बेसिकली बन जाएगा 1/50 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 9। अब -5 -25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 1/50 इधर ही रहने देते हैं, इंटू 10⁻, ये कितना बन जाएगा -16 बन जाएगा। अच्छा, अब 1/50 कितना होता है, देखें 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 0.2। अगर 1/5 की बात करें बस तो 1/50 फिर कितना होगा, 1/50 फिर कितना हो जाएगा, अगर 1/5 0.2 है तो 1/50 0.02 हो जाएगा। ये इतनी तो आप लोगों को चीजें आनी चाहिए, 0.02 इंटू 10⁻⁻16। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻16 और ये 2 × 10⁻⁻2 बनेगा, ये -2, तो आपका आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻18 जाउल। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये फोटोन की एनर्जी जाउल में निकाल ली है। मगर हम जाउल में निकालने की बजाय हम हमेशा प्रेफर करते होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। किसमें देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1240 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें ये 10⁻⁻9 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 124 डिवाइडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
او بھائی اگر اب تمہیں یہ شارٹ کٹ نہ پتا ہوتا، تم نے وہاں پہ پیپر میں پہلے ایچ پھر سی پھر اس کے بعد اس کو 1.6 × 10⁻19 سے ڈیوائڈ کروانا تھا، پھر جا کے کہیں پہ آنسر الیکٹران وولٹ میں آنا تھا. تو یہ آپ نے شارٹ کٹس یاد رکھ لینے، آپ کی زندگی میں ایم سی کیوز کو سولو کرتے وقت سکون آئے گا انشاءاللہ. لیں جی، اس کے بعد بچوں تھوڑی سی بات کو اب آگے لے کے چلتے ہیں. جو ہم لوگ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی طرف بھی جانے سے پہلے یہ جو فارمولا آپ پڑھتے ہیں نا E=HF، یہ ایک فوٹون کے لیے پڑھتے ہیں. اگر ہمارے پاس زیادہ نمبر آف فوٹونز ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، ایک فارمولا ہے E=HF، یہ ہے فور آ فوٹون، یہ ایک فوٹون کے لیے ہے. مگر اگر ہم زیادہ نمبر آف فوٹونز کو ڈیل کر رہے ہوں تو یاد رکھیے گا انرجی کا یہی جو فارمولا ہے یہ E=NHF میں کنورٹ ہو جائے گا. n یہاں پہ نمبر آف فوٹونز کے لیے ہے، تو یہ والا فارمولا یوز ہوگا فور n فوٹونز. ان کے لیے یوز ہوگا بچوں فور n فوٹونز، یہ والا فارمولا استعمال ہوگا. اب اس فارمولے سے ریلیٹڈ بچوں بہت ساری باتیں بن سکتی ہیں. دیکھیں اگر میں اسی فارمولے میں سے یہاں سے نکالنا چاہوں صرف نمبر آف فوٹونز کو، تو نمبر آف فوٹونز برابر آئیں گے E/HF. ایک بات یہ بن گئی. اچھا میں اسی فارمولے میں دیکھیں اب یہ E جو ہوتا ہے، یہ جو F ہوتا ہے، F فریکوینسی، یہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ C/λ. F کس کے برابر ہوتا ہے؟ C/λ. بھائی V ہوتا ہے نا F λ. تو اگر یہ C ہو تو C کتنا ہوتا ہے؟ F λ. تو F کس کے برابر ہوگا؟ C/λ. اگر میں اسی فارمولے میں F کی جگہ پر C/λ پٹ کر دوں تو یہ لیمڈا اوپر چلا جائے گا، تو یہ بن جائے گا E/λ/HC. یہ بھی فارمولا بنتا ہے نمبر آف فوٹونز کا. ٹھیک ہے جی، نمبر آف فوٹونز کا یہ بنتا ہے فریکوینسی کے ساتھ، یہ بنتا ہے ویو لینتھ کے ساتھ. اسی طرح پھر ہم اسی فارمولے کو اور بھی تھوڑا سا سولو کر سکتے ہیں. دیکھیں P ہوتا ہے H/λ. اگر میں ایسے لکھوں E یہیں پہ رہنے دوں، H/λ لکھ دوں اس کو اور C ادھر لکھ دوں، تو H/λ کی جگہ پہ P آئے گا تو یہ بن جائے گا E/PC. تو اب یہاں پہ یہ ریلیشن نکلا ہے مومنٹم کے ساتھ. تو اب دیکھیں ذرا اب یہاں پہ اوپر لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. یہ ہے ریلیشن ان ٹرمز آف مومنٹم، یہ ہے ریلیشن ان ٹرمز آف ویو لینتھ، نمبر آف فوٹونز کا ویو لینتھ کے ساتھ ریلیشن، مومنٹم کے ساتھ ریلیشن، اور یہ ہے ان ٹرمز آف فریکوینسی. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو نمبر آف فوٹونز کا فریکوینسی کے ساتھ انورس ریلیشن ہے. اچھا آپ ان تینوں میں دیکھیں انرجی آ رہی ہے، یہ جو E آ رہا ہے یہ کانسٹنٹ ہی کنسیڈر ہوگا. یہ E ان تینوں میں آ رہا ہے تو یہ E کیا کنسیڈر کریں گے؟ ہم کانسٹنٹ ہی کنسیڈر کریں گے، باقی C تو پہلے ہی کانسٹنٹ ہے. جبکہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے نمبر آف فوٹونز کا ویو لینتھ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. آپ کی بک میں ایکسرسائز میں شارٹ کوسچنز بھی ہیں، اور یہاں پہ پتہ چل رہا ہے نمبر آف فوٹونز کا مومنٹم کے ساتھ انورس ریلیشن ہے. اچھا اب دیکھیں اگر میں آپ کو کہتا ہوں جی 2 فوٹونز ہیں، ان کی انرجی سیم ہے. کوشچن اب کیا ہے؟ 2 فوٹونز ہیو سیم انرجی، 2 فوٹونز ہیں ان کی انرجی سیم ہے. If 2 photons have same energy, the ratio of their momentum. اچھا 2 photons ہیں same energy کے ہیں، کس فوٹون میں نمبر آف مطلب کہاں پہ نمبر آف فوٹون زیادہ ہوں گے؟ اگر 2 بیمز ہیں ان میں سیم انرجی، 2 بیمز ہیں، سوری فوٹون بول گیا میں، 2 بیمز ہیں جن کی انرجی سیم ہے، تو ایسی 2 بیمز مطلب 2 بیمز ہیں ٹھیک ہے جن کی انرجی سیم ہے، تو ظاہری بات ہے پھر جس میں نمبر آف فوٹونز زیادہ ہوں گے ان کا مومنٹم اس بیم کا اتنا کم ہوگا، اور جس کے نمبر آف فوٹون جتنے کم ہوں گے اس بیم کا مومنٹم اتنا زیادہ ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. مگر کنڈیشن یہ ہے کہ انرجی ان کی سیم ہو، 2 بیمز کی انرجی سیم ہو. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں 2 بیمز، یہ ہم ایک کی بات نہیں کر رہے کیونکہ اب یہاں پہ ہم n لکھا ہے نا، تو یہ ہم n فوٹونز کی بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم یہاں پہ بیمز کا ورڈ یوز کریں گے. 2 بیمز ہیں ان کی انرجی سیم ہے تو ان کے n کا فریکوینسی کے ساتھ انورس ریلیشن ہوگا. 2 بیمز ہیں ان کی انرجی سیم ہے تو جن بیم کی ویو لینتھ زیادہ ہوگی اس میں نمبر آف فوٹون بھی زیادہ ہوں گے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں جی ہمارے پاس ریڈ لائٹ ہے، ریڈ ہے اور بلو. اب میں کہتا ہوں جی ریڈ اور بلو کی انرجی سیم ہے. اب میں کیا کہتا ہوں؟ ریڈ اور بلو کی انرجی سیم ہے. تو بتائیں
ایک بیم ریڈ کی ہے, ایک بیم بلو کی آ رہی ہے, دونوں کی انرجی سیم ہے, تو زیادہ ویو لینتھ کس کی ہوگی, سوری زیادہ نمبر آف فوٹونز کس لائٹ میں ہوں گے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں اگر ہم ویو لینتھ کی بات کریں تو ویو لینتھ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے, وائلٹ, انڈیگو, بلو, گرین, یلو, اورنج, ریڈ, آپ لوگ پڑھتے ہیں نا, تو ریڈ کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے, تو ویو لینتھ آف ریڈ از گریٹر دین ویو لینتھ آف دا بلو. اس کا مطلب ہے نمبر آف فوٹونز بھی ریڈ لائٹ میں زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو بلو لائٹ, کیونکہ ریڈ کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہے ان میں سے جو ہم کلرز پڑھتے ہیں ویزیبل کلرز. اسی طرح دیکھیں اگر 2 بیمز ہیں, ٹھیک ہے, ریڈ اینڈ بلو, ان کی انرجی سیم ہے, تو اب ان میں سے کس کی نمبر آف فوٹونز زیادہ ہیں, تو وہی بات آپ دیکھیں نا, جس کی ویو لینتھ زیادہ ہے, اب آپ دیکھیں اس کی ویو لینتھ زیادہ ہے تو فریکوینسی پھر کس کی زیادہ ہوگی, تو ظاہری بات ہے فریکوینسی بلو کی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ریڈ. تو نمبر آف فوٹونز کس کے زیادہ ہوں گے, انورس ریلیشن ہے, تو نمبر آف فوٹونز پھر بھی ریڈ کے ہی زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو بلو. اسی طرح اگر ادھر بھی بات کریں تو دیکھیں n کا جو فریکوینسی کے ساتھ ریلیشن ہے وہی مومنٹم کے ساتھ ریلیشن ہے, تو سمپل سی بات ہے پھر مومنٹم بھی کس کا زیادہ ہوگا, بلو کا زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ریڈ, تو ہم کہیں گے پھر نمبر آف فوٹونز ریڈ میں زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو نمبر آف فوٹونز ان بلو. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بچوں جو کہ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ایک بس چھوٹا سا نوٹ ہے, یہ ایک جگہ پر دیکھا گیا تھا مگر یہ پیپر میں ایم ڈی کیٹ کے پیپر میں تو نہیں کبھی دیکھا گیا, مگر یہ نوٹ ایک چھوٹا سا ہے, بس اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ کو لائٹ سورس کی پاور دی ہو اور اس لائٹ سورس سے نمبر آف فوٹونز پر سیکنڈ باہر نکل رہے ہیں, یعنی نمبر آف فوٹونز, تو نمبر آف فوٹونز, یہ فارمولا یاد رکھ لیں, نمبر آف فوٹونز پر سیکنڈ جو ایمٹ ہو رہے ہیں, نمبر آف فوٹونز پر سیکنڈ کس کے برابر ہوتے ہیں, وہ برابر ہوتے ہیں پاور آف دا سورس ڈیوائڈیڈ بائی پاور آف دا سورس آف دا لائٹ, یا واٹ ایور دا سورس از, پاور آف دا سورس ڈیوائڈیڈ بائی انرجی آف دا فوٹون. یہ فارمولا کہاں سے آیا, بس یہ یاد رکھ لیں, اس کو آپ لوگ اگر ذہن نشین رکھ لیں گے اچھی بات ہے. تو پاور کا پاور اوپر آ گئی, اب یہ اس کو مومنٹم نہ سمجھ بیٹھنا, یہ پاور ہے اس لیے میں نے پاور کا ورڈ لکھ دیا پورا, اور انرجی آف دا فوٹون جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے ایچ ایف ہوتی ہے. اسی کو جب ہم مزید اوپن کرتے ہیں تو یہ پی لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ایچ سی بھی بن جاتا ہوتا ہے. اب اس کا پیپر میں کوشچن اگر آئے گا, ابھی سپوز کریں میں کہتا ہوں یار میرے پاس نا ایک 5 واٹ کا لیمپ ہے, 5 واٹ کا ایک لیمپ ہے, اور اس سے جو ریڈیشنز نکل رہی ہیں وہ 400 نینو میٹر کی ہیں. کتنی نینو میٹر کی ہیں, 400 نینو میٹر کی ہیں. تو نمبر آف فوٹونز پر سیکنڈ کتنے باہر نکل رہے ہوں گے اس لیمپ میں سے, تو ایک سیکنڈ میں نمبر آف فوٹونز پر سیکنڈ کتنے باہر نکلیں گے اس میں سے. اب ایسے کوشچن کو سولو کرنے کے لیے ہم کیا کام کریں گے, وہی نمبر آف فوٹونز کا فارمولا یوز کریں گے. کیا فارمولا تھا, پی لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی ایچ سی. اب پی کی ویلیو آپ کو دے دی گئی ہے 5, لیمڈا آپ کو دے دیا گیا 400 انٹو 10 ریز ٹو پاور -9. اچھا, اب ایچ کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 6.63 انٹو 10 ریز ٹو پاور -34, اور سی کی جگہ 3 انٹو 10 ریز ٹو پاور 8. اب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا, پیپر میں آپ کو ویلیو کوئی آسان ہی دے گا, مطلب ایسی کیلکولیشن والی نہیں دے گا جو تھوڑی ٹف ہو, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ لوگوں کے پاس آنسر آ جائے گا. یہ اپروکسیمیٹلی آئی تھنک یہ 1 انٹو 10 ریز ٹو پاور 15 آنا ہے, یہ کٹ کٹ جانا ہے سارا کچھ, تھوڑی سی کیلکولیشنز ہیں, بس آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. مگر اس کے اوپر میں اتنا فوکس اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے باقی آپ پھر بھی اس کو دیکھ لیجئے گا فارمولے کو. اس کے بعد بچوں ہم الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز جو پڑھتے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز, وہ ہم ان کو یاد رکھا ہوتا ہے ہم نے, ریڈیو ویوز, مائکرو ویوز, پھر ہم نے یاد رکھا ہوتا ہے انفرا ریڈ, پھر ہم نے یاد رکھا ہوتا ہے ویزیبل, پھر ہم کہتے ہیں جی الٹرا وائلٹ. کیا کہتے ہیں جی, الٹرا وائلٹ. اس کے بعد آتا ہے ایکس ریز, اور پھر لاسٹ پر آتی ہیں بچوں کون سی ریز, گیما ریز. اب یہ
ہم لوگ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اسپیکٹرم کو پڑھتے آئے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویو اسپیکٹرم آپ اوپر ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ ساری یہ ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفرا ریڈ، ان ساری ریز کا ویوز کا بہت زیادہ یوزز ہیں. ان کے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے اندر ان تمام کے بہت سارے یوزز ہیں. ذرا ان کو میں ڈبے میں پیک کر دوں کیونکہ اس کے آگے بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں ابھی کام کی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو آج پتہ چلنی ہے اور ہم لوگوں نے انہی کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے. اچھا، یہ گیما ریز ہیں. اب یہ جو آپ لوگ ساری ریڈیشنز پڑھتے ہیں ان میں سے یاد رکھیے گا ہم جیسے جیسے موو کرتے ہیں ریڈیو ویو سے کس کی طرف؟ گیما ریز کی طرف. تو ریڈیو ویو سے گیما ریز تک جاتے جاتے جو ویو لینتھ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ڈیکریز کرتی ہے. ادھر سے ادھر تک جاتے جاتے بچوں ویو لینتھ، اب دیکھیں جو باتیں میں لکھنے لگا ہوں، ویو لینتھ ڈیکریز کرتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ویو لینتھ ڈیکریز کرتی ہے. جہاں پہ ویو لینتھ ڈیکریز کرے گی وہاں پہ مومنٹم کیا کرے گا؟ انکریز کرے گا. اور جب مومنٹم انکریز کرے گا تو انرجی بھی انکریز کرے گی. انرجی انکریز کرے گی تو فریکوینسی بھی انکریز کرے گی. تو یہ ایک چیز ڈیکریز کر رہی ہے بس ویو لینتھ، باقی یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انکریز کرتی ہیں جب ہم اس آرڈر میں چلتے ہیں. اچھا، اب جو ویزیبل ہے اس ویزیبل کے اندر بھی بچوں ہم لوگ 7 پڑھتے ہیں نا. کون کون سے؟ وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ ان کو زبانی آپ لوگوں نے بچوں بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. یہاں پہ ریڈ آ گیا، اس کے بعد یہ اورنج ہے، پھر اس کے بعد یہ یلو ہے، پھر یہ یہاں پہ گرین ہے، پھر اس کے بعد بلو ہے، انڈیگو اور یہ وائلٹ. اب یہ جو میں نے آرڈر لگایا ہے نا، اس آرڈر کو آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی یہاں سے ریڈیو سے جب جا رہے ہیں گیما ریز تک تو ویو لینتھ کیا کر رہی ہے؟ ڈیکریز کرتی جا رہی ہے، ڈیکریز کرتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ ویو لینتھ کس کی ہے؟ سب سے زیادہ تو لانگسٹ ویو لینتھ والی جو ریڈیشنز ہیں وہ ریڈیو ویوز ہیں. اس سے کم مائکرو، پھر انفراریڈ، پھر ویزیبل. ویزیبل میں سب سے زیادہ کس کی ہے؟ سب سے لارج جو ویو لینتھ ہے وہ ریڈ کی ہے. اور اس پورے میں سب سے چھوٹی ویو لینتھ جو ہے، شارٹ ویو لینتھ، وہ کس کی ہے؟ وائلٹ کی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات، یعنی یہاں پہ یہ تقریباً میرے خیال 400 نینو میٹر ہوتی ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے 700 نینو میٹر، 50 کا ڈیفرنس ہوتا ہے ہر ایک میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں ریڈ سے جب ہم اس وائلٹ تک جا رہے ہیں تو ریڈ سے وائلٹ تک اوور آل ویو لینتھ میں کیا آ رہی ہے؟ ڈیکریز آ رہا ہے. تو ویو لینتھ ڈیکریز کرتی ہے ریڈ سے وائلٹ میں. تو سب سے زیادہ ویو لینتھ ان میں سے، ان ویزیبل میں سے سب سے زیادہ ویو لینتھ کس کی ہے؟ ریڈ کی ہے. اچھا، اب اس کا مطلب سب سے، اور یہ اگر پورے اسپیکٹرم میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ویو لینتھ کس کی ہے؟ ریڈیو کی. اچھا، تو اس کا مطلب ہے ان کی انرجی جو ہوگی وہ سب سے لیسٹ ہوگی. تو کم سے کم تو لیسٹ انرجی بچوں ان کی ہے، لیسٹ مومنٹم بھی ان کا ہی ہوگا، ان کے فوٹونز کا مومنٹم بھی سب سے کم ہوگا، اور ان کا جو فریکوینسی ہوگی ان کے فوٹونز کی وہ بھی کم سے کم ہوگی، کیونکہ ان کی انرجی بڑی لو ہے. یاد رکھیے گا ان کی انرجی بڑی لو ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ ویو کا ورڈ لگاتے ہیں، ریڈیو ویو. اور ان کی جو انرجی ہے وہ تقریباً 10⁻⁻10 الیکٹران وولٹ کے آرڈر میں ہوتی ہے. تو یہ بڑی لو انرجی ہے، ٹھیک ہے، ریڈیو ویوز کی. جبکہ اگر ہم گیما ریز تک پہنچتے تو گیما ریز کی شارٹسٹ ویو لینتھ ہوتی ہے. ادھر پہنچتے پہنچتے ویو لینتھ تو ڈیکریز کر گئی ہوتی ہے، مگر ان کی ہائیسٹ انرجی ہوتی ہے. ان کی انرجی بچوں سب سے زیادہ ہے ان تمام الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز میں. اور ان کی پھر انرجی ہائیسٹ انرجی ہے تو ہائیسٹ ہی فریکوینسی ہوگی ان کے فوٹونز کی، اور ہائیسٹ ہی ان کے فوٹونز کا کیا ہوگا؟ مومنٹم ہوگا. اور ان کی جو انرجی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا یہ جو گیما ریز ہیں ان کی جو انرجی ہوتی ہے یہ میگا الیکٹران وولٹ کے آرڈر میں ہوتی ہے. اس آرڈر میں ہوتی ہے تقریباً، اور نیئرلی میگا الیکٹران وولٹ کے آرڈر میں ہوتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ آپ لوگوں کو بچوں لازمی پتہ ہونی چاہیے. اچھا، اب ہم باری باری کیا کام کرتے ہیں جب ہم ان الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کو میٹر کے اوپر فال کرواتے ہیں. یاد رکھیے گا جب ہم ان الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کو میٹر کے اوپر فال کرواتے ہیں، ریڈیو ویوز بڑی لو انرجی والی ہیں، یہ میٹر کے اوپر فال کرتی ہیں تو بچوں جسٹ میٹر کے اندر ایبزورب ہو جاتی ہیں.
میٹر کے اندر کیا ہو جاتی ہیں؟ ایبزورب ہو جاتی ہیں. ان کی انرجی بڑی لو ہوتی ہے بیچاری. میٹر کے اندر سے, کسی بھی میٹر کے اندر سے یہ الیکٹرونز وغیرہ کو تھوڑا بہت تو موو کروائیں گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی. مائکرو ویوز کی انرجی ان سے تھوڑی سی زیادہ ہے, مگر یہ بھی جسٹ جاتی ہیں اور میٹر کے اندر جا کے کیا ہو جاتی ہیں؟ ایبزورب ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ بس جا کے ایبزورب ہو جاتی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو انفرا ریڈ ہے, انفرا ریڈ, ویزیبل اور الٹرا وائلٹ, یہ جب جا کے میٹر کے اندر ایبزورب ہوتی ہیں تو بچوں ان کی یہ پراپرٹی ہے کہ یہ میٹر کے اندر ایبزورب تو ہوتی ہیں اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ الیکٹرون بھی ایجیکٹ کروانے کی پراپرٹی رکھتی ہیں. مگر یہ شرط یہ ہے کہ جو وہ جس بھی میٹل کے اوپر جا کے یہ گر رہی ہیں وہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے. اسی طرح ویزیبل جو ہے یہ بھی جا کے جب میٹر کے اندر جا کے ایبزورب ہوتی ہیں تو اس کے اندر سے الیکٹرون کو بس ایجیکٹ کرواتی ہیں. اسی طرح جو الٹرا وائلٹ ہے یہ بھی جب جا کے کسی میٹر کے اوپر ایبزورب ہوتی ہیں تو بچوں جا کے اس کے اندر سے الیکٹرونز کو ایجیکٹ کرواتی ہیں. ایکس ریز جب جا کے کسی میٹر کے اندر ایبزورب ہوتی ہیں کسی بھی میٹر میں تو بچوں یاد رکھیے گا یہ ایکس ریز کیا کام کرتی ہیں؟ یہ الیکٹرون کو بھی ایجیکٹ کرواتی ہیں پلس جو باقی ایکس ریز ہوتی ہیں وہ سکیٹرڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی انرجی بڑی ہائی ہو گئی ہے نا. اب ادھر پہنچتے پہنچتے انرجی ہائی ہو گئی ہے, تو انرجی ہائی ہونے کی وجہ سے بچوں یہ الیکٹرونز کو تو ایجیکٹ کرواتی ہیں, ساتھ میں فوٹونز ان کے خود بخود سکیٹر بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم اس ٹاپک کو بولتے ہیں کامپٹن سکیٹرنگ. کیا بولتے ہیں؟ کامپٹن سکیٹرنگ کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں. جبکہ یہ الیکٹرون ایجیکٹ کرواتے ہیں تو اس پوری چیز کو ٹھیک ہے, یہ کسی بھی میٹل کے اوپر جب الیکٹرون جب فوٹون جا کے فال کرے اور میٹل کے اندر سے الیکٹرونز نکلیں, اس چیز کو ہم فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ بولتے ہیں. تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ انفرا ریڈ, ویزیبل اور الٹرا وائلٹ تینوں سے ہو سکتا ہے, اور جبکہ ایکس ریز کامپٹن ایفیکٹ پروڈیوس کرواتی ہیں. اور جو گیما ریز ہیں بچوں یہ جا کے میٹر کے اندر ایبزورب ہوتی ہیں تو خود ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں. یہ ہم باری باری آگے جا کے پڑھیں گے الیکٹرون پوزیٹرون پیئر میں, اور یہ یوز ہوتی ہیں پیئر پروڈکشن میں. اس میں یوز ہوتی ہیں پیئر پروڈکشن میں. اب ہم ان کو باری باری بچوں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, کامپٹن ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, پیئر پروڈکشن کیا ہوتی ہے. اچھا, یہ جو ابھی ہم نے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کا اسپیکٹرم پڑھا ہے, اس میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ریڈیو ویوز کی جو انرجی ہے 10⁻⁻10 الیکٹرون وولٹ تک ہے نا, اور ان کی مگر ویو لینتھ سب سے زیادہ ہے. تو بچوں ویو لینتھ کے لیے ان کی نا جو ویلیو ہے وہ یاد رکھنے کہ 10⁻11 اینگسٹروم سے بھی زیادہ گریٹر ہوتی ہے ان کی ویو لینتھ. جبکہ جو گیما ریز ہیں ان کی انرجی تو میگا الیکٹرون وولٹس میں ہوتی ہے, مگر جو ان کی ویو لینتھ ہوتی ہے وہ لیس دین 0.1 اینگسٹروم میں ہوتی ہے. اسی طرح جو ویزیبل ہیں یہ ویو گائے اور والی, ان کی یہی اگر میں یہاں پہ بات کروں تو یہ 7 کتنا بن جائے گا, 7000 اینگسٹروم بن جائے گا, اور یہ 4000 اینگسٹروم میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ان کی اینگسٹروم کے اندر جو ویو لینس وغیرہ ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. اچھا, اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ریڈیو اور مائکرو ویوز بیچاری جا کے کسی میٹر کے اوپر فال کرتی ہیں تو یہ کسی فینومینا میں نہیں آتی, الیکٹرونز کو ریلیز ہی نہیں کرواتی, مگر انفرا ریڈ, ویزیبل, الٹرا وائلٹ میٹل کے اندر سے الیکٹرونز کو ریموو کرواتی ہیں. ایکس ریز ریموو بھی کرواتی ہیں, خود بھی اسکیٹر ہوتی ہیں. گیما ریز کیا کام کرتی ہیں؟ یہ خود ہی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں الیکٹرون پوزیٹرون پیئر میں. اب ہم ان کو باری باری دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جس ٹاپک کو اب دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ. ایم ڈی کیٹ کے ٹاپک میں سے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے, اور اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں. فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ. ادھر کسی کا مائک آن ہے, مائک آف کریں اپنا. فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یاد رکھیں سب سے پہلے تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ایکسپلینز پارٹیکل نیچر آف دا لائٹ. یہ لائٹ کی پارٹیکل نیچر کو ایکسپلین کرتا ہے, پارٹیکل نیچر آف دا لائٹ کو ایکسپلین کرتا ہے. پارٹیکل نیچر آف دا لائٹ. ایک بات یہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کا, جو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک عدد میٹل ہے, اس میٹل کے اوپر ہم فوٹون کی بمبارمنٹ کرتے ہیں, فوٹون آیا اور فوٹون آ کے اس میٹل کے اندر سے الیکٹرون کو ریموو کروا دیتا ہے. میٹل کے اوپر فوٹون کی ہم نے بارش کی, فوٹون آیا اور وہ فوٹون آیا اور آ کے اس میٹل کے اندر سے الیکٹرون کو ریموو کروا گیا.
that was metal. تو کسی بھی میٹل کے اوپر جب ہم فوٹون پھینکیں اور وہ فوٹون اس میٹل کے اندر سے الیکٹرون نکلوا دے تو اس الیکٹرون کو ہم فوٹو الیکٹرون بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں ایسے الیکٹرون کو؟ فوٹو الیکٹرون بولتے ہیں. اور اس عمل کو ہم لوگ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ بولتے ہیں. اسی طرح جو ایکس ریز ہوتی ہیں، پتر مائک آف کریں آپ، میں نے آپ کو آگے بھی بتایا، جس نے مائک آن کیا آف کریں ذرا. اسی طرح بچوں اس کا جو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کا جو ریورس پروسیس ہے، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کا ایک ریورس پروسیس بھی ہے. اٹس ریورس از ایکس رے پروڈکشن. کیونکہ ایکس ریز پروڈکشن میں ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ایکس ریز پروڈکشن کے لیے بچوں ہم دوبارہ سے وہ کیتھوڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کیتھوڈ کے اوپر الیکٹرون کی بمبارمنٹ کرواتے ہیں. اب اس میٹل کے اوپر اگر ہم کس کی بمبارمنٹ کروائیں؟ الیکٹرونز کی، ہائیلی انرجیٹک الیکٹرونز کی بمبارمنٹ کرواتے ہیں، اور بدلے میں ہمیں ایکس ریز حاصل ہوتی ہیں، ہائی انرجی والی ایکس ریز جو ہمیں حاصل ہوتی تھی. تو یہ ایک دوسرے کے ریورس پروسیس ہیں. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات. چھوٹی سی ایم سی کیوز کے حوالے سے بس ہے، کوئی بہت ہی زیادہ کوئی مطلب ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو نہ یاد ہو سکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو آبزرو کیا تھا ہرٹز انکل نے 1887 میں، اور آئنسٹائن نے اس کو ایکسپلین کیا تھا آن دا بیسس آف فوٹون تھیوری ان 1905. یعنی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو سب سے پہلے آبزروڈ کس بندے نے کیا تھا؟ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو سب سے پہلے آبزروڈ جس بندے نے کیا تھا اس کا نام تھا ہرٹز. کیا نام تھا؟ ہرٹز. اور کس ایئر میں؟ 1887 میں. پھر اس کے بعد اسی کو آن دا بیسس آف فوٹون تھیوری اسی کو ایکسپلین کیا گیا 1905 میں، اور یہ ایکسپلین کی تھی بچوں کس نے؟ آئنسٹائن. یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ بھی پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھا. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ بھائی کیا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ہم کسی میٹل کے اوپر فوٹونز کی بمبارمنٹ کریں اور بدلے میں ہمیں الیکٹرون اس کے اندر میٹل کے اندر سے نکل جائیں، کیا یہ ہر فوٹون میٹل کے اندر سے الیکٹرون کو نکلوا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری میٹل کی نیچر کیسی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے آنے والے فوٹون کی انرجی کتنی ہے. اب ایک میٹل ہے، یاد رکھیے گا کسی بھی میٹل میں سے جب آپ نے الیکٹرون کو ریموو کروانا ہوتا ہے، کسی بھی میٹل میں سے جب آپ نے کس کو ریموو کروانا ہوتا ہے؟ الیکٹرون کو. تو یاد رکھیں منیمم اماؤنٹ آف انرجی required to remove electron from metal surface. کسی بھی میٹل کے اندر سے minimum energy required to remove electron from metal is called work function. بچوں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ is called work function. اس کو ہم work function کا نام دیتے ہیں، اور ورک فنکشن کو ہم فائی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اس سے ڈینوٹ کرتے ہیں، فائی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اچھا اب سپوز کریں اس میٹل کے اندر سے فوٹون نے، اس میٹل کے اندر سے ایک الیکٹرون نے 10 الیکٹرون وولٹ انرجی لے کے نکلنا تھا. آپ کے آنے والے فوٹون کی انرجی 8 الیکٹرون وولٹ ہے، وہ تو اس کے اندر ہی ابزورب ہو جائے گا، الیکٹرون تو نکلے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر الیکٹرون نے کسی بھی میٹل میں سے نکلنا ہے، اس کے لیے ایک منیمم انرجی چاہیے اس کو ریموو کروانے کے لیے. That energy is called work function. اور یہ میٹل ٹو میٹل ویری کرتی ہے. It depends upon nature of metal. اچھا جی، یہ تو ایک بات ہوگی. چلیں اب تھوڑی سی بات کو ہم ذرا ابھی آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کی ذرا بک کی طرف پہلے چلتے ہیں، پھر آپ کی بک سے ہی میں ڈیفرنٹ پوائنٹس کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں ہماری بک میں جو ٹیکسٹ بک ہے ہماری ایف ایس سی والی، اس میں ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. اس ڈائیگرام میں اگر آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو، ہمارے پاس ایک ایویکویٹڈ گلاس، ٹھیک ہے جی، ٹیوب سی ہوتی ہے ایک. اچھا یہ سرکولر ایسے سرکل شیپ کی ہوتی ہے. اچھا
اور بچوں اس میں یہاں پر ہمارے پاس ایک عدد اینوڈ ہوتا ہے اور یہ کنکیو شیپ کا ہمارے پاس ایک عدد کیتھوڈ ہوتا ہے، یہ کیتھوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کام کرتے ہیں جی، یہ اینوڈ ہے اور یہ کیا ہے جی، کیتھوڈ ہے۔ ہم یہاں پہ لگا دیتے تھے ایک عدد ایم میٹر لگاتے تھے، اور یہاں پہ ہم لوگ راستے میں ادھر ہم لگاتے تھے پیرالل میں اس کے وولٹ میٹر لگاتے تھے، وہ تو وولٹیج کو چیک کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ یہاں پر لگا دیتے تھے وہ پوٹینشو میٹر کی طرح، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ریوسٹیٹ میں بھی، تو یہ ویریبل رجسٹر جس کو بولتے تھے ہم۔ اچھا، یہ رجسٹر یہاں پہ لگا دیا، اور ادھر اٹیچ کر دیتے ہیں ہم وہ بیٹری ایک اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سرکٹ بن گیا جی ہمارے پاس۔ اچھا، اب اس میں ذرا غور سے سنیں ہوتا کیا تھا۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک فلٹر لگا ہوتا تھا، کیا لگا ہوتا تھا بچوں؟ فلٹر لگا ہوتا تھا۔ وہ فلٹر کیا کام کرتا تھا؟ آنے والی لائٹ کو ایک مونوکرومیٹک لائٹ بنا دیتا تھا۔ یہ لائٹ پھینکی ہم نے اس کے اوپر، اور یہ لائٹ کو مونوکرومیٹک لائٹ بنا کے بھیجتا تھا کس کے اوپر؟ کیتھوڈ کے اوپر۔ اچھا، یہ مونوکرومیٹک لائٹ جاتی تھی یعنی کہ پرٹیکولر ویو لینتھ والی، پرٹیکولر فریکوینسی والی اس کیتھوڈ کے اوپر، یہ جا کے فال کرتی تھی اس کیتھوڈ کے اوپر۔ اب یہ کیتھوڈ کس کس مٹیریل کا بنا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر تو بچوں یہ کیتھوڈ بنا ہو سوڈیم یا پوٹاشیم کا، اس کا بنا ہو سوڈیم یا پوٹاشیم کا بنا ہو، اگر یہ کیتھوڈ بچوں سیزیم کوٹڈ آکسیڈائزڈ سلور سے بنا ہو، سیزیم کوٹڈ آکسیڈائزڈ سلور سے بنا ہو، یا اگر یہ کیتھوڈ بچوں کس مٹیریل کا بنا ہو کہ کسی بھی اور میٹل کا بنا ہو، اینی میٹل کا، تو یاد رکھیے گا سوڈیم اور پوٹاشیم کے کیس میں ہم نے جو ریڈیشنز فال کروا کے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کروایا، ان دونوں کیس میں سوڈیم یا پوٹاشیم کے کیس میں وہ ویزیبل لائٹ کے فوٹون سے ہی بس ریڈیشن ریلیز ہوتی تھی، وہ الیکٹرونز ایجیکٹ ہوتے تھے، اس کے علاوہ نہیں، ویزیبل لائٹ سے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ان میں پرفارم ہوتا ہے۔ جبکہ سیزیم کوٹڈ آکسیڈائزڈ سلور کے اوپر جب ہم انفرا ریڈ ریڈیشنز کو فال کرواتے تھے تو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اکر ہوتا تھا، اور باقی کسی بھی میٹل کے لیے ہمیں الٹرا وائلٹ سے بھی ہمارا کام چل جاتا تھا، الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے الیکٹرونز نکل آتے تھے۔ اچھا، اب سپوز کرتے ہیں یہ کیتھوڈ کسی بھی میٹل کا بنا ہوا ہے اور یہ مونوکرومیٹک لائٹ آئی، جب یہ لائٹ آ کے اس کیتھوڈ کے اوپر فال کرے گی تو بچوں اس کیتھوڈ کے اندر سے الیکٹرونز ایجیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو الیکٹرونز ایجیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، دیز الیکٹرونز آر کالڈ فوٹو الیکٹرونز۔ اب ذرا کام کی باتیں شروع ہونے لگی ہیں، غور سے سنتے جانا، بڑی جلدی میں نے بول دی ہیں۔ دیز الیکٹرونز آر کالڈ فوٹو الیکٹرونز۔ اب کیونکہ یہ بیٹری کا پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے، اور یہ اینوڈ بیٹری کے پازیٹیو سے اٹیچ ہے، تو بچوں یہ الیکٹرونز اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ آ کے ایم میٹر میں سے گزرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایم میٹر میں جو کرنٹ فلو کرتا ہے اس کرنٹ کو ہم فوٹو الیکٹرک کرنٹ کا نام دیتے ہیں، اور اس کو ہم آئی پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اسے ڈینوٹ کرتے ہیں آئی پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فوٹو الیکٹرونز یہاں پر پروڈیوس ہوئے ہیں، یہ فوٹو الیکٹرونز کی تعداد کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ تعداد سے مراد ان کی انٹینسٹی۔ یاد رکھیں بچوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ آنے والے فوٹونز کی تعداد بڑھ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ غور سے سننا باتیں۔ اگر ہم آنے والے فوٹونز کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے لائٹ، مونوکرومیٹک لائٹ جو آ رہی ہے، ہمیں اپنی اس لائٹ کی انٹینسٹی کو بڑھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، بڑی غور سے باتیں سنتے جائیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، بڑی کام کی باتیں ہیں یہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں نے یہ کی ہے کہ جیسے جیسے ہم یہ لائٹ جو ہم لائٹ یہاں سے پھینک رہے ہیں، اگر ہم اس لائٹ کی انٹینسٹی کو بڑھا دیں گے
انٹینسٹی سے مراد ہوتا ہے کہ ہم لائٹ کے نمبر آف فوٹونز کو بڑھا دیں. اس کو بڑھا دیں, نمبر آف فوٹونز کو بڑھا دیں. تو دیکھیں یہ فوٹون جو یہ جا کے فال کر رہے ہیں میٹل کے اوپر, اگر ان فوٹونز کی تعداد بڑھ جائے, یاد رکھیں سپوز کریں میٹل تھی, اس میٹل کے اندر بہت سارے الیکٹرونز تھے, اگر ایک فوٹون گیا ایک الیکٹرون کو باہر نکلوا کے لے کے آیا, دوسرا فوٹون گیا دوسرے الیکٹرون کو باہر نکلوا کے لے کے آیا, تیسرا فوٹون جا رہا ہے تیسرے الیکٹرون کو باہر نکلوا کے لے کے آیا. یعنی آپ یہاں پہ بس اتنا سپوز کر لیں کہ ایک فوٹون ایک الیکٹرون کو باہر لے کے جاتا ہے. تو اگر زیادہ نمبر آف فوٹونز ہوں گے تو بچوں ان نمبر آف الیکٹرونز ایجیکٹڈ بھی, نمبر آف فوٹونز فال جو کر رہے ہیں میٹل کے اوپر وہ جتنے زیادہ ہوں گے, نمبر آف الیکٹرونز ایجیکٹڈ وہ بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو آپ اس کو اس ترتیب سے یاد رکھ لیں کہ ایک فوٹون ایک الیکٹرون کو نکلواتا ہے, تو 100 فوٹون 100 الیکٹرون باہر نکلوائیں گے, اور جتنے زیادہ فوٹونز ہوں گے انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی. تو بچوں انٹینسٹی کے بڑھانے سے نمبر آف فوٹونز جو فال کیے میٹل پہ, اس کا مطلب وہ ہم نے بڑھائے, اور بدلے میں ہمیں جو الیکٹرون وہاں سے ایجیکٹ ہوئے وہ بھی بڑھ گئے, اور جتنے زیادہ الیکٹرون اینوڈ کی طرف آئیں گے فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی اتنا زیادہ پروڈیوس ہوگا. تو ہم کہیں گے فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا, فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی اتنا ہی زیادہ پروڈیوس ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں, اور دیکھیں یہ انٹینسٹی ہے نا, اور انٹینسٹی کا ڈسٹینس کے اسکیئر کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ہمیشہ انورس ریلیشن ہوتا ہے, جبکہ ایمپلیٹیوڈ آف دا سورس کے اسکیئر کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے, مگر ابھی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم یہاں پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم آنے والی لائٹ کی جو انسیڈنٹ لائٹ ہے ہماری, ہم اس کے نمبر آف فوٹونز کو بڑھاتے ہیں, ہم اس کا مطلب ہم انٹینسٹی کو انکریز کر رہے ہیں, تو جو میٹل کے اوپر نمبر آف فوٹونز ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں, تو اس سے نکلنے والے الیکٹرونز بھی بڑھ جائیں گے, اس کا مطلب فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی انکریز کر جائے گا. تو ہم یہاں پہ ایک بات تو کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو الیکٹرک کرنٹ کو اب میں آئی پی لکھ رہا ہوں اور انٹینسٹی کو اکیلا آئی لکھ رہا ہوں, ان دونوں کے درمیان میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے, گراف ان کے درمیان میں ایک سٹریٹ لائن ہے. اچھا یہ تو بات ہو گئی بچوں انٹینسٹی کے بڑھانے سے کیا ہوگا, یعنی یہ فوٹو الیکٹرونز کی تعداد بڑھانی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آنے والی لائٹ کی تعداد بڑھانی پڑے گی, اور لائٹ کے فوٹونز بڑھانے, اس کا مطلب آپ بیسیکلی کیا بڑھا رہے ہیں, انٹینسٹی بڑھا رہے ہیں. اچھا اگر میں ان فوٹو الیکٹرونز کی کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں, کائنیٹک انرجی معلوم کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ فوٹو الیکٹرونز جو نکل رہے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی کیا ہوگی, میں ان کی میکسیمم کائنیٹک انرجی معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی کسی بھی بندے کی انرجی چیک کرنی ہے تو اسے پنگا لے کے دیکھ لو. تو اب دیکھیں ہم کیا کام کرتے ہیں, اگر یہ کام کرنا ہے ہم سب سے پہلے ریورس کر دیتے ہیں پولیرٹی آف دا بیٹری. ہم نے جو بیٹری لگائی ہوئی ہے ہم بچوں اس بیٹری کی پولیرٹی کو ریورس کر دیتے ہیں. یہ نہیں, پولیرٹی کو ریورس کرنے سے کیا ہوگا, یہ نیگیٹو ہو جائے گا یہ پازیٹیو ہو جائے گا. اب اینوڈ کا پوٹینشیل نیگیٹو ہو جائے گا, اور یہ نیگیٹو ان الیکٹرونز کو ریپیل کرنا شروع کر دے گا. ادھر سے آپ اس پوٹینشیل ڈیوائڈر کی مدد سے ایک ایسا وولٹیج, یہ وولٹ میٹر جو لگایا ہوا ہے یہ ہمیں وولٹیج بتا جائے گا, ایسا وولٹیج سیٹ کر دیں کہ یہ نیگیٹو پوٹینشیل ادھر سے آنے والے تمام الیکٹرونز کو ریپیل کر کے روک دے. دیکھیں اگر تو یہ نیگیٹو پوٹینشیل لو ہوگا یہ الیکٹرون پھر بھی زبردستی اس میں گھس جائیں گے بھائی. تو ہمیں اس پوٹینشیو میٹر کی مدد سے یہ ریوسٹیٹ جو ہم نے لگایا ہے ہم وولٹیج کو انکریز کرتے جاتے ہیں, تو ایک پرٹیکولر وولٹیج آئے گا. دیکھیں جیسے ہم بیٹری کی پولیرٹی کو ریورس کرتے ہیں تو ایک ریورس وولٹیج آتا ہے, جس وولٹیج کے اوپر کیا ہوتا ہے, نو فوٹو الیکٹرون بس لکھ رہا ہوں, enters the anode, اور فوٹو الیکٹرک کرنٹ سٹاپ ہو جاتا ہے. ایسے ریورس وولٹیج کو ہم بچوں سٹاپنگ پوٹینشیل کا نام دیتے ہیں. اس کا نام دیتے ہیں سٹاپنگ پوٹینشیل کا نام دیتے ہیں, اور اس سٹاپنگ پوٹینشیل کو ہم وی نوٹ سے ڈینوٹ کریں گے اپنے اس ٹاپک میں. دوبارہ سن لیں, اگر ہم فوٹو الیکٹرونز کی کائنیٹک انرجی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بیٹری کی پولیرٹی کو ریورس کیا, اور اس سے ریورس وولٹیج بعد میں بڑھاتے گئے. ایک وقت آیا کہ کوئی بھی فوٹو الیکٹرون اب اینوڈ میں انٹر نہیں ہوا, اور جس وقت یہ کام ہوگا اس پوٹینشیل کو سٹاپنگ پوٹینشیل بولیں گے. اچھا اب ایک بات سنیے گا ذرا غور سے, دیکھیں جو الیکٹرونز یہاں سے غور سے سنیے, بڑی ہائی لیول کی بات بولنے لگا ہوں. دیکھیں
जो अब बैटरी है, ये बैटरी की एनर्जी क्या होगी, वो होगी EV नोड, या EV होती है ना, तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वो EV नोड होगी। तो देखें जितनी बैटरी की एनर्जी, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे इस फार्मूले में है, इसका मतलब जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की है, जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की है वही एनर्जी ये है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आने से स्टॉप हुए। देखें ना आप, ये इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे थे, आप इनको रोकना चाहते हैं, तो अगर इनकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो आप इनको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो रोक सकेंगे। क्या ख्याल है? इसका मतलब जब ये सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इस बैटरी की एनर्जी के बराबर हो गई है। तो हम सादा जुबान में फिर ये कहेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली EV नोड के बराबर होगी। तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन सारे स्टॉप होंगे। तो ये एक बड़ी काम की बात थी, हालांकि आपने अपनी FSU में पढ़ी है, मगर मैं एंटीटेस्ट की क्लास में इसको फिर भी बता रहा हूं कि चलें थोड़े बहुत आपके जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं थे बने, अगर आपको ये समझ आ जाए तो शायद अभी बन जाए। अच्छा अब देखें इधर, अब हम जरा पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं। हमें एक बात तो पता चल गई कि भाई अगर तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिहाज से उनको पहले रोक के देखना है। अच्छा बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लाइट की, पहले तो मैं बढ़ा रहा था इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, करंट भी बढ़ गया। अगर मैं मोनोक्रोमैटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, किसको बढ़ा दूं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से उसके फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो तो बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी के बढ़ने से क्या फोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी? नहीं, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का तादाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए इंटेंसिटी का ताल्लुक था तादाद के साथ, फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी ऑफ द फोटोन के साथ है। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन को इंक्रीज करते हैं तो आप बेसिकली एनर्जी ऑफ द फोटोन को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये फोटोन जितनी ज्यादा एनर्जी वाला होगा उतने ही ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब इनको रोकने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज्यादा चाहिए होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो तो वेवलेंथ, आपको पता है वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। और ये तमाम चीजों के, अब देखें अब हम क्या काम करते हैं, अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उनकी भी काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब उतनी ज्यादा होगी, और उनको रोकने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा चाहिए होगा। मगर एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उनकी उतनी ही कम होगी। तो वेवलेंथ को हमें अभी इसको डील नहीं कर रहे, बहरहाल वैसे ही बता रहा हूं आपको। तो क्या हम फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, क्या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर फर्क पड़ा? नो। तो याद रखिएगा ऑल दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं IP लिख रहा हूं, आप समझ जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के ऊपर, आने वाली लाइट के फोटोन्स के ऊपर, और जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसका ताल्लुक ना तो फ्रीक्वेंसी के साथ है, ना एनर्जी के साथ है, ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ है, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है, ना वेवलेंथ के साथ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इन्हीं बातों से रिलेटेड बच्चों अब हमने ग्राफ कुछ करते हैं ताकि हमारी बातें जो हैं वो मजीद क्लियर हो। देखें अगर मैं, अच्छा ग्राफ्स पे जाने से पहले देखें जो फोटोन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है EV नोड। ठीक है, ये फार्मूला अब आप लोगों ने जहनों में रख लिया अपने, ये तो पक्का आपके जहनों में पैक हो जाना चाहिए। अच्छा, इस फार्मूले में दो बातें हैं। अगर मैं आपको कहता हूं एक मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बताएं उस मेटल के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आप कहेंगे सर उसका आंसर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में दिया, उसको E से मल्टीप्लाई करवाएं, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं यार फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
تو بتائیں ان الیکٹرونز کو روکنے کے لیے اسٹاپنگ پوٹینشیل کتنا چاہیے ہوگا؟ تو اسٹاپنگ پوٹینشیل کا فارمولا ہوگا میکسیمم کائنیٹک انرجی ڈیوائڈیڈ بائی ای. تو میکسیمم کائنیٹک انرجی اگر الیکٹران وولٹ میں تو 20 الیکٹران وولٹ ڈیوائڈیڈ بائی ای سے کٹ گیا تو اسٹاپنگ پوٹینشیل از 20 وولٹ. تو یعنی کہ اگر آپ کو اسٹاپنگ پوٹینشیل دیا ہو آپ فوٹو الیکٹرانز کی میکسیمم کائنیٹک انرجی نکال سکتے ہیں. آپ کو میکسیمم کائنیٹک انرجی دی ہو آپ اسٹاپنگ پوٹینشیل نکال سکتے ہیں. اسٹاپنگ پوٹینشیل دیا ہے میکسیمم کائنیٹک انرجی نکال سکتے ہیں. تو یہ بڑی جنرل سی چیز تھی جو کہ آپ لوگوں کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ جو میکسیمم کائنیٹک انرجی آف فوٹو الیکٹرانز ہوتی ہے اس کا فارمولا ہم ہاف ایم وی اسکیئر بھی تو لے سکتے ہیں نا, کیونکہ الیکٹرانز کا میس بھی تو ہوتا ہے. اچھا تو میکسیمم کائنیٹک انرجی از اکول ٹو 1/2 ایم وی اسکیئر میکس. اب میکسیمم کائنیٹک انرجی تو ای وی نوٹ کے برابر بھی ہے, تو ای وی نوٹ از اکول ٹو 1/2 ایم وی اسکیئر میکس. ایسے ہی ہے. تو یہاں سے اگر میں میکسیمم ویلوسٹی کو کیلکولیٹ کر لوں تو یاد رکھیے گا جو میکسیمم ویلوسٹی آف فوٹو الیکٹرانز نکلے گی 2 EV نوٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایم اور انڈر روٹ بھی ساتھ میں آ جائے گا. یہ میکسیمم ویلوسٹی آف فوٹو الیکٹرانز نکلی ہے. اب بچے یہاں اب میں آپ کو کہتا ہوں جی ایک میٹل کا اسٹاپنگ پوٹینشیل اتنا ہے, بتائیں اس میٹل کے اندر سے جو الیکٹرانز نکلیں گے ان کی میکسیمم ویلوسٹی کتنی ہوگی. اب دیکھیں اگر تو آپ کو وہ چپ کر کے اسٹاپنگ پوٹینشیل دے کے میکسیمم کائنیٹک انرجی پوچھ لے ختم. اسٹاپنگ پوٹینشیل آپ کو دے کے وہ میکسیمم ویلوسٹی پوچھ لے تو کیلکولیشن تھوڑی ٹف ہے. مگر آپ اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک شارٹ کٹ تیار کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے اس کو سارے کو سولو تو کرنا نہیں ہے پیپر میں بیٹھ کے, آپ اس کے لیے بس ایک شارٹ کٹ یاد رکھیں. اور شارٹ کٹ یہ ہے کہ میکسیمم ویلوسٹی کیلکولیٹ کرنی ہے تو 6 × 10⁵ اور ساتھ میں انڈر روٹ آف اسٹاپنگ پوٹینشیل. بس یہ فارمولا ہے. یہ آیا کہاں سے بھائی؟ وہی 2em الیکٹران کا چارج, الیکٹران کا میس اور 2 اور پھر انڈر روٹ لے کے اوور آل راؤنڈ آف کر کے تقریباً اتنا کا آنسر آتا ہے 6 × 10⁵ انٹو اسٹاپنگ پوٹینشیل. اب ہمارے لیے ایم سی کیوز کو کرنا آسان ہو جائے گا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی ایک میٹل کا اسٹاپنگ پوٹینشیل 9 وولٹ ہے, تو بتائیں اس میٹل سے جو الیکٹرانز ریلیز ہوں گے ان کی میکسیمم ویلوسٹی کتنی ہوگی. اب تمہارے جیسا تو پاگل ہو جائے گا جب یہاں پہ ویلیو پٹ کرنے بیٹھے گا, مگر جو ہماری اس کلاس کے اندر بڑی سکون سے چل مول میں بیٹھ کے لیکچر لے رہا ہے وہ تو سمجھ جائے گا 6 × 10⁵ اور اسٹاپنگ پوٹینشیل 9 ہے تو 9 کا 3 آ جائے گا انڈر روٹ, تو 3 × 6 18 × 10⁵ میٹر پر سیکنڈ, بات ختم. تو یہ اس طریقے سے بچوں آپ لوگ کیا کریں گے, ایسے ایم سی کیوز کو سولو کرتے ہیں. لیں جی اب ہم ان کو تھوڑا سا گرافیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹاپنگ پوٹینشیل فوٹو الیکٹرک کرنٹ کا انٹینسٹی کے ساتھ بس ریلیشن ہے, فوٹو الیکٹرک کرنٹ کا اسٹاپنگ پوٹینشیل کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں اگر میں بچوں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ گراف ڈرا کرتا ہوں, گراف ذرا غور سے دیکھنے ہیں. یہ ہے جی سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس اچھا ایکس ایکسیز ہے, یہ وہ وائی ایکسیز ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے فوٹو الیکٹرک کرنٹ, وائی ایکسیز کے اوپر ہم فوٹو الیکٹرک کرنٹ لے لیتے ہیں, اور ایکس ایکسیز کے اوپر بچوں ہم کیا کام کرتے ہیں, وائی ایکسیز کے اوپر ہم نے فوٹو الیکٹرک کرنٹ لے لیا, ایکس ایکسیز کے اوپر ہم یہاں پر وولٹیج لے لیتے ہیں. اچھا جی اب یہ دیکھیں ذرا غور سے سنیں. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک میٹل ہے, اس میٹل کے اوپر میں نے غور سے سننا 50 فوٹون پھینکے ریڈ لائٹ کے, اور پھر اس کے بعد میں نے 100 فوٹون پھینکے. دیکھیں سپوز کریں جب میں نے 50 فوٹون پھینکے ریڈ لائٹ کے کسی میٹل کے اوپر تو اتنا کرنٹ آیا, ظاہری بات ہے فوٹون جتنے زیادہ ہوں گے کرنٹ اتنا زیادہ ہوگا. اچھا میں نے 70 فوٹون پھینک دیے, کرنٹ اتنا آ گیا. چلو یہاں پہ ایسے, چلو یہاں پہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہوا یہ, دوبارہ سے سنیں, ادھر میں نے دیکھیں کلر ایک ہی ہے, یہاں پہ میں نے ریڈ لائٹ کے 50 فوٹون استعمال کیے تو میرے پاس اتنے الیکٹرون نکلے, اتنا کرنٹ آیا, یہ کرنٹ یہاں پہ ڈرا کر لیا جتنا بھی آیا. 70 فوٹونز میرے پاس جب آئے میں نے فوٹونز تھوڑے سے بڑھائے تو کرنٹ بڑھ گیا. اچھا میں نے سپوز کریں 90 فوٹون کر دیے ریڈ لائٹ کے, یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اب جتنے زیادہ میں نے فوٹون کرتا گیا میں نے دیکھا کہ یار الیکٹرون بھی بڑھتے گئے, فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی بڑھتا گیا. اوکے اب اس وقت سب سے زیادہ فوٹو الیکٹرک کرنٹ کن فوٹون سے نکلا ہوا ہے؟ 90 فوٹون سے. کلر سیم ہے ان کا. اب مجھے ایک بات بتائیں
ان کا یعنی کہ جو ویو لینتھ ہے یہ کیا ہے؟ کانسٹنٹ ہے. ویو لینتھ ان کی سب کی سیم ہے. اگر ان کی ویو لینتھ سیم ہے, کیونکہ میں نے کلر سیم لیا ہے, ریڈ کلرز لیا ہے نا, ریڈ کے ہی 50 فوٹون میٹل کے اوپر پھینکے, پھر 70, پھر 90. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ان کی انرجی بھی, کائنیٹک انرجی بھی کیا ہوگی, پھر میکسیمم کائنیٹک انرجی بھی سیم ہوگی. اچھا, پھر اس کے بعد ان کی فریکوینسی بھی کیا ہے؟ سیم ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کا سٹاپنگ پوٹینشیل بھی پھر کیا ہوگا؟ سیم, کیونکہ ان ساری چیزوں کا, ان چاروں چیزوں کا آپس میں ریلیشن تھا. تو بھائی جب یہ چاروں دیکھیں, جب ان کی کلر سیم ہے, اس کا مطلب ویو لینتھ سیم, کائنیٹک انرجی سیم, فریکوینسی سیم, سٹاپنگ پوٹینشیل بھی سیم. تو بچوں ان تمام کا سٹاپنگ پوٹینشیل جو ہوگا وہ ایک ہی ویلیو کا ہوگا, اور ہمارے پاس گراف میں یہ سٹاپنگ پوٹینشیل ان کا شو ہوگا, اور ہم یہ کہیں گے کہ سٹاپنگ پوٹینشیل ان تمام کا سیم ہوگا. اس کی وجہ کیونکہ ان کے کلر سیم ہے, ان کی انرجی سیم ہے, ان کی فریکوینسی سیم ہے. تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ فوٹو الیکٹرک کرنٹ از انڈیپینڈنٹ آف آل دیز 4 تھنگس. اوکے, یہ تو بات ہوگی ایک. اچھا, اگر میں اب بات کرتا ہوں جی, ایک اور گراف بناتا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اور اب اس گراف میں آپ سے کہتا ہوں یار میرے پاس نا 50 فوٹون ریڈ لائٹ کے ہیں, لیٹ سپوز یہ اتنا کرنٹ آیا ان سے, اور بچوں 50 ہی میرے پاس بلو لائٹ کے تھے, بلو کے بھی 50 ہی تھے. تھوڑا سا میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذرا مطلب اوپر رکھ, حالانکہ یہ دونوں کا کرنٹ سیم ہوگا. اس کا مطلب فوٹو الیکٹرک کرنٹ اس کیس میں ان دونوں کا سیم ہوگا. اس کی وجہ, اچھا اس کیس میں آپ دیکھیں انٹینسٹی ڈیفرنٹ تھی. انٹینسٹی کیا ہے؟ سب کی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ایک میں 50 فوٹون ہے, ایک میں 70 ہے. انٹینسٹی سے ڈیفرنٹ ہے, تو فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی ان سب کا کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ہے. مگر ان کی فریکوینسی, سٹاپنگ پوٹینشیل سب کا سیم تھا. مگر ادھر اب آپ غور سے دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے جتنے فوٹون ریڈ کے یوز کیے اتنے ہی فوٹون بلو کے یوز کیے. اس کا مطلب اب ان کی انٹینسٹی تو ہو گئی سیم. اب میں نے خود ہی بول دیا کہ ان کی انٹینسٹی سیم ہے. تو اگر ان کی انٹینسٹی سیم ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کا فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی دونوں سے کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. تو جتنی ویلیو فوٹو الیکٹرک کرنٹ کی یہاں پہ ہے اتنی ہی اس کی بھی ہے, دونوں کی فوٹو الیکٹرک کرنٹ سیم ہے. مگر اب دیکھیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ ویو لینتھ جو ہوتی ہے وہ ریڈ کی ایز کمپیئر ٹو بلو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا. تو ریڈ کی ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے بلو سے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فریکوینسی کس کی زیادہ ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے فریکوینسی آف بلو جو ہوگی وہ فریکوینسی آف ریڈ سے زیادہ ہوگی. تو جس کی فریکوینسی زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا سٹاپنگ پوٹینشیل بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو سٹاپنگ پوٹینشیل ریڈ کا زیادہ ہوگا سٹاپنگ پوٹینشیل آف بلو سے. اس کا مطلب ہے کہ ریڈ والی کا گراف میں جو سٹاپنگ پوٹینشیل تک جائے گا یہ آگے تک جائے گا, جبکہ بلو والے کا جو سٹاپنگ پوٹینشیل ہوگا وہ گراف میں تھوڑا پیچھے تک آئے گا. اب آپ دیکھیں یہ سٹاپنگ پوٹینشیل کس کا ہے؟ یہ سٹاپنگ پوٹینشیل بلو کا, اور بچوں یہ والا سٹاپنگ پوٹینشیل کس کا؟ ریڈ کا. تو سٹاپنگ پوٹینشیل کا ابھی ہم نے دیکھا کہ کرنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. سٹاپنگ پوٹینشیل کا یا فوٹو الیکٹرک کرنٹ کا, کرنٹ جو سٹاپنگ پوٹینشیل ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ ویریبلز, اب ہم یہاں پہ یہ وولٹیج ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ شو کر دیتے ہیں. تو یہ ریورس وولٹیج ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریورس وولٹیج اب دیکھیں کہ ریڈ کے لیے زیادہ ہے جبکہ بلو کے لیے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ریڈ کی, کیونکہ ریڈ کا سٹاپنگ پوٹینشیل, ایک منٹ یہاں پہ گڑبڑ تو نہیں ہوگی. دیکھیں ادھر, ریڈ کی ویو لینتھ کیا ہوتی ہے؟ بلو سے زیادہ ہوتی ہے. تو پھر فریکوینسی کس کی زیادہ ہوگی؟ بلو کی زیادہ ہوگی ریڈ سے. تو جس کی فریکوینسی زیادہ ہے اس کا سٹاپنگ پوٹینشیل بھی زیادہ ہوگا نا. تو فریکوینسی اگر بلو کی زیادہ ہے تو سٹاپنگ پوٹینشیل بھی یار بلو کا ریڈ سے زیادہ ہوگا نا. کیا کرتے ہو تم لوگ بھائی؟ میں تو گھوما ہوں, رات کا اتنا ٹائم ہو گیا, تم بھی گھوم کے ہو ساتھ ہی. جس کی فریکوینسی زیادہ اس کا سٹاپنگ پوٹینشیل زیادہ, بات ختم. یا جس کی ویو لینتھ زیادہ اس کا سٹاپنگ پوٹینشیل کم. اب ویو لینتھ ریڈ کی زیادہ ہے تو ریڈ کا سٹاپنگ پوٹینشیل کم ہوگا نا. تو یہ ریڈ کا سٹاپنگ پوٹینشیل کم ہوگا جبکہ بلو کا سٹاپنگ پوٹینشیل زیادہ ہوگا. اس کا مطلب اس کے فوٹونز کو روکنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہو گیا, اب یہ بات اوکے ہوگی. تو یہ گراف ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں, ایک اور گراف ہے ہمارے پاس. دیکھیں ایک گراف بڑا زبردست ہے یہ. اوہو,
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अच्छा, हम वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मगर आप देखें मैंने ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया बल्कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया। उसकी वजह ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ना शुरू होती है। यानी हम ये कहते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से पीछे पीछे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते, जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाती है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। अगर मैं इस ग्राफ में याद रखिएगा, ये जो अगर देखें किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस के ऊपर अगर बात करें, जरा गौर से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस जो है इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है ये बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, अगर मैं इसको पीछे को मिलाऊं ऐसे, ये देखें ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को जब हम पीछे को बढ़ाते जाते हैं ये जाके वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट तक जो एनर्जी की वैल्यू आती है, जो मतलब वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू आती है, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। जबकि यहां से यहां तक अगर आप देखें, ऊपर तक यहां तक अगर इस पॉइंट तक देखें, इस पॉइंट तक जो एनर्जी है वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी आपके सामने कोई भी कभी भी ग्राफ बनाओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का, तो आप उस ग्राफ को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं, वो जाके वाई एक्सिस पे जहां पे टच करेगा वो वाली वैल्यू उसी मेटल के जिसके ये ग्राफ है उसके वर्क फंक्शन की होगी। तो ये आप लोगों ने अब यहां पे धोखा नहीं खाना। और अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप की बात करूं तो स्लोप तो आपको पता है वही वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस होती है। तो ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएगी और नीचे वही फ्रीक्वेंसी एफ माइनस एफ नोड, दोनों का डिफरेंस होगा ना, क्योंकि देखें अगर यहां तक इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है, तो एफ नोड ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो जो डिफरेंस होगा वो एफ माइनस एफ नोड का होगा। तो एक बात बच्चों यहां पर याद रखें कि ये देखें, अब ये देखें जो टोटल, ये अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन, जरा गौर से देखिएगा, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये मिलकर ही तो एनर्जी ऑफ द फोटोन के बराबर आएगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होगी एच एफ जिसको हम बोलते हैं, वो बराबर होता है फाई प्लस के ई मैक्स, इसके बराबर होता है फाई प्लस के ई मैक्स के बराबर होता है। ये बेसिकली ये बात कहां से आई थी, इसको हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एफएससी में पढ़ा था कि यार ये एक मेटल है, इस मेटल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक अदद फोटोन आता है, ये एक फोटोन है, इस फोटोन की एनर्जी है E विच इज इक्वल टू एच एफ। ये फोटोन आया, आके इसने क्या काम किया, इस मेटल के अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। तो देखें जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया तो हमारे आने वाले फोटोन ने दो काम किए। एक तो इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया, रिमूव करवाया। दूसरा इसके अंदर से रिमूव करवाया और मूव भी करवाया। तो ये रिमूव वाली एनर्जी है, मैं ऐसे ही याद रखवाता हूं, तो रिमूव प्लस मूव, तो हमारे आने वाले फोटोन ने दो काम किए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी करवाया और उसको मूव भी करवाया। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी एच एफ इज इक्वल टू फाइव प्लस के ई मैक्स, इस इक्वेशन को मैंने बताया था कि हम इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अब बच्चों इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और अब इसको एमसीक्यूज के हवाले से जरा इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखें इसके अंदर डिफरेंट किस्म की हमने चीजें कर दी है।
سب سے پہلے تو ہم یہاں پر دیکھیں, یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ چیز یہاں سے بنا سکتے ہیں, E کا جو فارمولا ہے E از اکول ٹو فائی کے ای میکس, E از اکول ٹو ورک فنکشن پلس میکسیمم کائنیٹک انرجی آف فوٹو الیکٹرونس. ایک یہ فارمولا ہے. اب اسی فارمولے میں سے بچوں میں دو چیزیں کر سکتا ہوں, میں فائی نکال سکتا ہوں. اگر آپ کو کسی بھی فوٹون کی انرجی دی ہو اور اس فوٹون نے جو فوٹو الیکٹرونز نکلوائے ہیں ان فوٹو الیکٹرونز کی میکسیمم کائنیٹک انرجی دی ہو, تو آپ دونوں کو مائنس کریں گے, ورک فنکشن آ جائے گا. کئی دفعہ آپ کو وہ میکسیمم کائنیٹک انرجی آف فوٹو الیکٹرونز پوچھ سکتا ہے, تو آپ لوگوں کو انرجی آف دا فوٹون میں سے ورک فنکشن کو مائنس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح پھر اسی فارمولے میں یہ دو باتیں ہوگی نا, یعنی یہ تین فارمولاز ہیں, ان کے اندر سے مطلب یہ جو فارمولا ہے اس کے اندر سے ہم نے دو چیزیں اور نکالنی ہیں. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ساری انرجی وہ اگر آپ کو الیکٹران وولٹ میں دے گا اور آنسر بھی الیکٹران وولٹ میں پوچھے گا تو بہت آسان ہے. اگر یہ ساری انرجیز وہ آپ کو الیکٹران وولٹ میں دے کے آنسر جول میں پوچھ لے تو آپ کو بس وہ ایک چھوٹی سی جو کنورژن ہے 1 الیکٹران وولٹ از اکول ٹو 1.6 into 10 raised to power minus 19 جاؤل, یہ کنورژن آپ کو لازمی پتا ہونے چاہیے. بس اس کنورژن کے مطابق جب آپ نے الیکٹران وولٹ کو جاؤل میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے ملٹیپلائی کرواتے ہیں اس ویلیو سے, اور اگر جاؤل سے الیکٹران وولٹ میں جانا ہو تو اس کو ادھر جا کے ڈیوائڈ کر دیں گے. تو بس یہ کنورژن آپ کو آنی چاہیے, پھر ایم سی کیوز آپ اس کے سولو کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی. اسی میں سے بچوں اگر میں ایک کام اور کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی یہ جو E ہے اس کو میں اگر لکھ دوں HF از اکول ٹو فائی پلس کے ای میکس. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم ایک فارمولا اور نکال سکتے ہیں کہ فائی از اکول ٹو فریکوینسی از اکول ٹو فائی پلس کے ای میکس ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. اگر فوٹون کی فریکوینسی نکالنی ہو, آپ کو میٹل کا ورک فنکشن پتا ہو, فوٹو الیکٹرونز کی میکسیمم کائنیٹک انرجی پتا ہو, اور انسیڈنٹ فوٹون کی فریکوینسی نکالنی ہو, تو آپ تب یہ فارمولا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس فارمولے میں سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ورک فنکشن اگر نکالنا ہو, اگر فریکوینسی دی ہو تو ورک فنکشن نکالنا ہے تو ایچ ایف مائنس کے ای میکس لگائیں گے. تو اچھا, ایک یہ بھی بات ہو گئی. پھر اسی طرح اس کے اندر اور ایک اور مطلب چیز آ سکتی ہے, وہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر میں اسی فارمولے کو یوں لکھ دوں ایچ ایف از اکول ٹو فائی پلس میکسیمم کائنیٹک انرجی کی جگہ پہ میں ای وی نوڈ لکھ دیتا ہوں. یہ بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا, میکسیمم کائنیٹک انرجی از اکول ٹو ای وی نوڈ, ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. تو یہاں سے ورک فنکشن کس کے برابر آئے گا, وہ برابر آئے گا ایچ ایف مائنس ای وی نوڈ, یا اس کو میں سمپلی فائی از اکول ٹو انرجی آف دا فوٹون مائنس ای وی نوڈ بھی لکھ سکتا ہوں. یعنی آپ کو میٹل اگر آپ کو میٹل کا وہ الیکٹرونز کا اسٹاپنگ پوٹینشیل پتا ہو اور آنے والے فوٹون کی انرجی پتا ہو تو آپ میٹل کا ورک فنکشن بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو یہ بھی فارمولا استعمال ہوتا ہے. پھر ہم اسی فارمولے میں سے یہاں سے یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اگر میں اسٹاپنگ پوٹینشیل نکالنا چاہوں تو یہیں سے میں اسٹاپنگ پوٹینشیل بھی نکال سکتا ہوں. وہ برابر آ جائے گا اسٹاپنگ پوٹینشیل ای مائنس فائی ڈیوائڈیڈ بائی چارج آف الیکٹرون. یہ جو ای ہوتا ہے, یہ جو چھوٹا ای ہے, یہ الیکٹرون کا چارج ہے, یعنی یہ بھی فارمولا بن سکتا ہے. یہ دیکھیں نا کیسے, اس کو میں ادھر لے جاتا ہوں تو فائی ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا اور پھر ای ادھر آ کے ڈیوائڈ کر دیں تو اسٹاپنگ پوٹینشیل کا فارمولا یہ بھی بن گیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کوشچن کس طرح سے دیا گیا ہے. ابھی میں آپ کو پریکٹس کے طور پہ کرواؤں گا بھی. پھر اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں ہم اسی کوئین کو ایچ ایف از اکول ٹو فائی پلس 1/2 ایم وی اسکیئر بھی لکھ سکتے ہیں. وی اسکیئر میکس, یہ ویلوسٹی آ گئی, یہ کائنیٹک انرجی کو میں نے اوپن کر دیا. تو یہاں سے آپ دیکھیں ایچ ایف مائنس فائی انٹو 2 از اکول ٹو ایم وی اسکیئر میکس آئے گا, میکسیمم ویلوسٹی آف فوٹو الیکٹرونز. تو یہاں سے میکسیمم ویلوسٹی آف فوٹو الیکٹرونز میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں, انڈر روٹ لکھوں گا اور انڈر روٹ 2 ایچ ایف مائنس فائی, پہلے ایچ ایف مائنس فائی کیا کریں گے, جو آنسر آئے گا اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروائیں گے ڈیوائڈیڈ بائی ایم. تو اب دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں کے پاس بچوں ایک فارمولا بن گیا. اب یہ میکسیمم ویلوسٹی آف فوٹو الیکٹرونز. اب بچے کہتے ہیں یہ دیکھیں ہم میکسیمم ویلوسٹی آف فوٹو الیکٹرونز کو تو اوپر بھی نکال کے آ چکے ہیں. یہ اوپر جب ہم نے فارمولا جو ڈیرائیو کیا ہے اس فارمولے میں, اب ذرا غور سے دیکھیں, اس فارمولے میں یہ اس وقت یوز کرنا تھا جب آپ کو سٹاپنگ پوٹینشیل گیون ہوگا. کیا گیون ہوگا؟ سٹاپنگ پوٹینشیل.
तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया हुआ बल्कि आपको वो ये वाली चीज देता है, मतलब एनर्जी और ये फाई दे, इस तरह से आप लोगों को देता है, तो फिर आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो अब देखिए मैं आपको कहता हूं जी, सपोज करें फ्रीक्वेंसी दी है आने वाले फोटोन की और वर्क फंक्शन मेटल का दिया है और इलेक्ट्रॉन का मैस तो आपको पता है, तो यहां से आप लोग मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है और उसके मुताबिक आपने आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करवाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, और मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताएं इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए? अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल सा है, हमने निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, फाई भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला फार्मूला भी मैं आपको ऊपर बता के आया हूं, बस इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो ई जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ये जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है डिवाइडेड बाय ई। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 3 वोल्ट। वेरी सिंपल सा एमसीक्यू। अच्छा, फिर अगर मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से वैल्यू देता हूं, मैं आपको कहता हूं यार हमारे पास जो हमने फोटोन यूज किया है उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताएं मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बस। अब आपने वर्क फंक्शन निकालना है, आपको एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है। अब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर आएगा? ये HF की जगह पे मैं E भी तो लिख सकता हूं ना, E माइनस KE मैक्स। इसका मतलब है वर्क फंक्शन निकालने के लिए दिए गए फोटोन की एनर्जी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर देंगे, सो हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर वर्क फंक्शन का आंसर वो जूल में पूछ लेता तो आप लोगों ने इसी को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करवाना था, तो आपका वर्क जो है वो जूल में आ जाना था। ठीक हो गया। ये इस तरीके से बच्चों बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आसान है, मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोगों की बुक में जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बच्चों ये यूज होता है। देखें, मैं आप लोगों से कहता हूं यार मेरे पास जो मैं फोटोन यूज कर रहा हूं, अगर मेरे पास जो फोटोन है, अब सुनिएगा गौर से, वो है लेट्स सपोज 400 नैनोमीटर का। हमने एक फोटोन ऑफ लाइट भेजा जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, आके किसी मेटल के ऊपर, मतलब इसको हमने फॉल करवाया है ये, और उस मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं आपको दे देता हूं। मैं कहता हूं जी उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है? 0.5 वोल्ट है। जिस मेटल के ऊपर हमने इस फोटोन को फेंका, ठीक है, फोटोन की वेवलेंथ दे दी, मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया। मैं आपसे कहता हूं बताएं जब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, और मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा? जिस मेटल के ऊपर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को फेंका है उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा? अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखें, आपने निकालनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों हम कैसे निकालते हैं? इसके क्या फार्मूलाज हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो आप जनरल इक्वेशन लिखें। सबसे पहले आप ऊपर वाली इक्वेशंस को भूल जाएं, आप समझे आपने ऊपर वाली इक्वेशन पढ़ी नहीं है, वो तो आपको डेरिवेशन में मतलब रिलेशन बताने के लिए बताएंगे ना। अच्छा, अब आप देखें, सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखें। जनरल इक्वेशन क्या थी कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू फाई प्लस KE मैक्स, ये थी। अगर आपको फाई निकालना है, चलिए पहले हम फाई निकाल लेते हैं। फाई बराबर आ जाएगा E माइनस
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब E जो होता है आपको पता है, E जो होता है ये hc/λ होता है, HF होता है ना, और F की जगह पे c/λ माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो phi इज इक्वल टू hc/λ माइनस ke max, ये फार्मूला बन गया phi निकालने का। अब ये जो लैम्डा है, अब ये देखें, अब यहां पे आप लोगों के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, आप कैसे निकालेंगे? लैम्डा तो आपके पास है, तो phi निकालने के लिए आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला क्या है? हमने पढ़ा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बराबर होती है EV नोड, ये तो पढ़ा था। तो बस यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, वो बराबर आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ गई? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है हमारे पास ke max, इसको कर लेते हैं पैक। अब इसका मतलब है कि अब हमने यहां पर जो ये काम करने जाना है, इधर देखना, ये जो hc/λ है इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें hc/λ निकालना है, यानी एनर्जी निकालनी है बेसिकली, लैम्डा तो दिया हुआ है। अच्छा, अब आप लोगों ने जब एनर्जी निकालनी हो और लैम्डा आप लोगों को दिया हो और एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, तो मैं आप लोगों को ऊपर एक शॉर्टकट बता के आया हुआ हूं, ये देखें यहां पर एनर्जी निकालने का क्या शॉर्टकट था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है 1240 इंटू 10⁻⁻⁹। जरा गौर से सुनना, 1240 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये शॉर्टकट पढ़ा था ना हमने भाई, ये E की जगह पे hc/λ है ना, तो हमने ये शॉर्टकट पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब यहां पे 1240 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 400 इंटू 10⁻⁻⁹, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये एक जीरो इससे कट जाएगा, तो आपके जो फोटोन की एनर्जी आएगी वो बच गई है इस वक्त 124 डिवाइडेड बाय 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चे कहते हैं जी सर जी यहां पे पेपर में हम MCQ इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई मेरी बात सुने, आपने 124 को 40 पे डिवाइड करना है। अच्छा, 40 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 40 आता है, 2 से करवाएं 80 आता है, 3 से करवाएं तो 120 आता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर ये 124 है, 40, जबकि अगर ये 120 होता ऊपर तो नीचे 40 होता, आंसर 3 आता है। इसका मतलब इसका आंसर 3 से थोड़ा सा ज्यादा आना है। मैं उस थोड़े से ज्यादा वाले को अप्रोक्सीमेटली 3, मुझे अपनी एग्जैक्ट पता ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही हम करते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं, बात खत्म। कितना लिख लेते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं, वैसे ये 3.1 के करीब आएगा। अच्छा, हम अब मगर आपको तो पेपर में बैठे ख्वाब थोड़ी आना, आपने कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना। ओके, अब हम यहां से वर्क फंक्शन निकालते हैं। अब हमने क्या निकालना है? वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। वर्क फंक्शन का फार्मूले में अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के मैक्स कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चे कहते हैं सर पेपर में ऑप्शन 2.5 की नहीं होगी। भाई 2.5 की नहीं होगी, उसके करीब तरीन तो होगी। जब भी ये MD कैट के पेपर में आपको ऐसा MCQ आएगा तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, वो आप लोगों को MCQ जब देगा तो जिसकी कैलकुलेशंस ऐसी होंगी कि आप लोगों से विदाउट कैलकुलेटर ना हो सके, वो आपको उस क्वेश्चन में ऑप्शंस के दरमियान में गैप इतना करेगा कि आप अगर गैस भी कर रहे हैं आंसर तो सही तरीके से गैस कर सकें। तो अब आप देख लीजिएगा कि 2.5 के करीब करीब, मतलब 2.4 या 2.6 कौन सी ऑप्शन है, तो आपकी वो ऑप्शन आपका आंसर होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे इसको सॉल्व किया करेंगे। ले जी, इसके बाद बच्चों देखें ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है 3 ऊपर बता चुका था। अच्छा, अब एक और फार्मूला, एक और नोट आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं ना, HF इज इक्वल टू phi प्लस ke max, याद रखिएगा अगर F थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, ये केस है एक कि इफ F इज इक्वल टू F नोड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
इज इक्वल टू 0। अगर फ्रीक्वेंसी एफ नोड के बराबर होती है तो उस वक्त के ई मैक्स 0 होती है। अब इस बात को हम अभी प्रूफ भी करेंगे, मगर अगर आप यहां पर देखें तो इधर मुझे बताओ, ये देखो जरा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ये देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। देखो यहां पे के ई मैक्स 0 नहीं होगा, तो इसके लिहाज से यहां पे एफ नोड के ऊपर के ई मैक्स क्या होता है? 0 होता है। एट एफ नोड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज 0। हाँ, उसके बाद देखें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या ख्याल है? इसका मतलब एट एफ इज इक्वल टू एफ नोड के ई मैक्स इज इक्वल टू 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए अब हम इस चीज को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब मैं एफ की जगह पे एफ नोड लगाऊंगा तो बच्चों मुझे फिर के ई मैक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला आ गया एच एफ नोड। दिस एफ नोड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसी को सी ओवर लैम्डा लिखूं तो एच सी ओवर लैम्डा नोड इसको मैं लिखूंगा और ये फार्मूला बन जाएगा एच सी ओवर लैम्डा नोड। और याद रखें यहां पर जो एफ था ये थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जबकि ये लैम्डा नोड जो होता है इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? कट ऑफ वेवलेंथ। ये कट ऑफ वेवलेंथ क्या चीज है? मैक्सिमम वेवलेंथ आफ्टर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर। जबकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect occur is called cut off wavelength। तो जारी बात है फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम ही होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है ना फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ। तो ये वर्क फंक्शन का फार्मूला अगर आपको किसी भी जगह पर अगर आपको किसी भी जगह पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हो तो एच से मल्टीप्लाई करवा के वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। और अगर वेवलेंथ दी हो कट ऑफ वेवलेंथ तो आप लोग वर्क फंक्शन इस फार्मूले से निकाला करेंगे। तो ये वर्क फंक्शन का एक छोटा सा फार्मूला बन गया। अच्छा, अगर मैं इस वर्क फंक्शन की वैल्यू को, इस इक्वेशन को मैं नाम दे के आता हूं इक्वेशन नंबर ए का, मैं अगर इस चीज को दोबारा से इक्वेशन नंबर ए में ही पुट कर दूं, किस में पुट कर देता हूं? इक्वेशन नंबर ए में ही पुट कर देता हूं बच्चों। तो देखें ये क्या बन जाएगा? एच एफ इज इक्वल टू फाई की जगह पे एच एफ नोड लगा दें प्लस के ई मैक्स अपनी जगह पे रहा। तो यहां पे हमारे पास के ई मैक्स का एक फार्मूला बन गया और वो बन गया एच एफ माइनस एच एफ नोड। और एच को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नोड। ये हमारे पास बच्चों एक फार्मूला बन गया है। अब इस फार्मूले में के ई मैक्स का तो आपको पता है कि के ई मैक्स क्या चीज है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। ये एफ क्या है? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। जबकि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अच्छा, इस फार्मूले में बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। अगर अब आप गौर से देखें, अगर मैं इस फार्मूले में बच्चों ये कह देता हूं कि अगर हमारे पास जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नोड के बराबर हो तो बताएं क्या आंसर आएगा? भाई वो तो साफ नजर आ रहा है कि अगर एफ नोड के बराबर होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी क्योंकि अगर एफ नोड के बराबर होगा वो कट जाएंगे। अच्छा, अगर एफ 2 टाइम्स एफ नोड हो तो अब आंसर कितना आएगा? तो बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस केस में जस्ट बराबर, देखें एफ की जगह पे 2f नोड पुट करेंगे तो एच एफ की जगह पे पुट कर दें 2f नोड माइनस एफ नोड अपनी जगह पर है। तो 2f नोड में से f नोड को निकालें तो f नोड बचेगा, hf नोड बच गया। और hf नोड का मतलब है वर्क फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर हमारे फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड का डबल हो तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से ये एक रिलेशन निकला है। अच्छा, अगर इस तरह से हो कि हमारे फोटोन की फ्रीक्वेंसी 3f नोड हो तो 3f नोड माइनस f नोड, अब आपका आंसर आ जाएगा 2f नोड। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स hf नोड, और इसको मैं बोल दूंगा 2 फाई। तो यार अगर मैं अब देखो 4 पुट करूंगा तो 3 फाई आ जाएगा। तो अगर मैं इसी को ऐसे पुट कर दूं कि थ्रेशोल्ड
n टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आए। तो अब के ई मैक्स किसके बराबर आ जाएगा? अब के ई मैक्स बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। वैसे तो एन एफ नोट करके देख लें आप, एन एफ नोट करेंगे तो वो एन को कॉमन ले लेना ना, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 और एच एफ नोट बचेगा जिसको हम फाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फाई। तो n माइनस 1 इंटू वर्क फंक्शन। तो बच्चों अब ये वाला जो शॉर्टकट आपके सामने आ गया है, इस शॉर्टकट से आप बहुत आसानी से एमसीक्यूज को सोल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, ये अब पेपर में एमसीक्यू कैसे आएगा? ये एमसीक्यू ऐसे आता है, मैं आपसे अगर कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यार मेरे पास एक मेटल है और मैंने उस मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स को, जो लाइट को फॉल करवाया है, ठीक है, जो फोटॉन्स को फॉल करवाया है, उन फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, जो फोटोन हमने फॉल करवाया मेटल के ऊपर, इज 5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, and the work function of the metal is 10 electron volt. What will be the maximum kinetic energy of photoelectrons? तो maximum kinetic energy of photoelectrons कितनी होगी? अब आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो आप पेपर में आप बैठ के कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोगों को पता है कि अगर 5 टाइम्स है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली आप लिखेंगे वो 4 टाइम्स वर्क फंक्शन आनी है, बात खत्म। तो वर्क फंक्शन अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ले बच्चों, इस तरीके से आप लोग अपनी एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, ये उसके लिए शॉर्टकट था। अच्छा, फिर इसमें से और किस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है? देखें, ये जो ऊपर अभी आपने रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशन पढ़ा है जी, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नोड। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन भी कर लेते हैं। एच यहीं पे रहने देते हैं, एफ की जगह पे हम सी ओवर लेमडा माइनस सी ओवर लेमडा नोड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एच सी ब्रैकेट में 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा नोड। इसको मजीद अगर मैं ओपन करूं तो एच सी, तो ऊपर आ जाएगा लेमडा नोड माइनस लेमडा और नीचे आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा नोड। तो ये बच्चों आप लोगों के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया। क्या ख्याल है? अच्छा, अब एक बात सुने जरा, इस फार्मूले में, अब ये फार्मूले में ये है कट ऑफ वेवलेंथ, ये है इंसिडेंट वेवलेंथ, और कट ऑफ वेवलेंथ हमेशा इंसिडेंट से ज्यादा होगी, ये वाली हमेशा ग्रेटर होगी और ये इससे लेस होगी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। ले बच्चों, इसी तरह जिस तरह अब आप, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार हमारे पास जो कट ऑफ वेवलेंथ है, अब यहां से एमसीक्यू कैसे बन सकता है इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं यार कट ऑफ वेवलेंथ 5 टाइम्स है इंसिडेंट वेवलेंथ के, ठीक है, तो बताएं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को हमने बच्चों कैसे करना है, एक चीज और, यहां पर ये जो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है और आपको ये दे दी गई है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ, तो साथ में आपको इसमें वो एनर्जी भी दे देता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी एनर्जी आपको जो दी गई है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? फोटोन की जो एनर्जी है, यानी देखें अब जो फोटोन हमने फेंका मेटल के ऊपर उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से 5 गुना है। तो बताएं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एच सी ओवर लेमडा भी तो बन सकता है, लेमडा नोड माइनस लेमडा ओवर लेमडा नोड, इधर रहने देंगे। देखिए मैंने एक लेमडा को एच सी ओवर लेमडा के नीचे लिख दिया। अब ये जो एच सी ओवर लेमडा है ये किसके बराबर आ जाएगा? ई के बराबर आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो लेमडा नोड माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा नोड, तो देखें ये भी एक फार्मूला बन गया। बस अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब देखें एनर्जी आपको दी गई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा,
लेमडा नोट जो है वो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा नोट की जगह पे 5 लैम्डा, तो ये बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं पे रहा और ये बनेगा ऊपर 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा। अब ये 5 इस 10 से कटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएगी वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो बच्चों इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, अब एक और एमसीक्यू है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। बच्चे कहते हैं सर पेपर में हम कैलकुलेशनों को कैसे सोल्व करें, जो टिपिकल कैलकुलेशनें आ जाती हैं, लेंथी कैलकुलेशनें आ जाती हैं, सर हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है, हमारे से तो सोल्व नहीं होती। चलो सवाल ये पेपर में देखा गया, सवाल ये था, गौर से सुन लीजिएगा सवाल को, मैं बल्कि लिख भी दूंगा, तुमने कहां से सुनना है, कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है एक फोटो सेंसिटिव सरफेस की वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जो लाइट हमने फेंकी है इंसिडेंट लाइट उसकी वेवलेंथ है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन बताएं, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताएं। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस मेटल में से उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब आप देखें यहां पे आपको लैम्डा और लैम्डा नोट दे दिया गया, तो सबसे पहले तो फार्मूला जो हम ऊपर यूज करके आए हैं वही वाला यूज होगा। क्या ख्याल है, फार्मूला तो वही यूज होगा ना। तो अब फार्मूला क्या था, अगर आप अभी ऊपर पढ़ा ये वाला फार्मूला, हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा से। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू HC। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होने वाली है, मैं सुकून से करूंगा, जब आप पेपर में जाएंगे आपने तो प्रैक्टिस कर ली होगी, मैं तो आपको समझाने के लिए सुकून से करने लगा हूं, जरा सुकून से सुनते जाना स्टेप बाय स्टेप चीजों को। देखें आप HC ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम जब हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे H की जगह पर 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34, मैं आपको बता रहा हूं जरा सीट बेल्ट बांध लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को औखी लगेगी मगर करनी है। 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आपने तो पेपर में जल्दी जल्दी करनी। और ऐसा एक एमसीक्यू जो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन वाला हो, कोशिश करते हैं इसको बंदा 2 मिनट के लिए छोड़ दे, पहले बाकी कर ले, तो आगे बंदे को हौसला हो, अच्छा मैंने काफी कर ली है, फिर इसके ऊपर 2-3 मिनट लग भी जाए तो खैर है, क्योंकि कई एमसीक्यू ऐसे भी होते हैं जिनको आप हाफ मिनट से पहले सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब 5000 एंगस्ट्रॉम से मुराद है 5000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये देखिए 5000 इंटू 10⁻⁻10 माइनस 1 ओवर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, कट ऑफ वेवलेंथ 6000 इंटू 10⁻⁻10, ये लें जी ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सर 6.63 इंटू 10⁻⁻34, अभी मैं ये ना भी लिखता तो खैर थी, चलनी थी वैल्यू, अभी तो हम पहले अंदर उस ब्रैकेट को सॉल्व करना था, मगर चले कोई नहीं, अब मैंने लिख दिया, खैर है। आप अगर नहीं भी लिखेंगे शुरू में जरूरत नहीं है आपको H से लिखने की, जब आप इतने से हिस्से को सोल्व करें ना, ये वाले हिस्से को, फिर उसके बाद HC की वैल्यू लिख लेना। अच्छा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 5 ज़रब 10 की पावर 7, बिल्कुल लिख सकता हूं। -1 ओवर 6 ज़रब 10 की पावर 7, बिल्कुल लिख सकता हूं। -7 क्योंकि माइनस में आएगा ना। अच्छा, फिर मैं बच्चों इसको यूं भी लिख सकता हूं, अभी HC में लिखता हूं, ठीक है, अभी वैल्यूज नहीं पुट करता। 10⁻7/5 माइनस ये 10⁻7/6, क्या ख्याल, ऐसे कर सकता हूं ना, 10⁻7/5 माइनस 10⁻7/6। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं जरा दोबारा से, अब जरा गौर से देखिएगा। 6.63 इंटू 10⁻34 और C 3 इंटू 10�8 था, तो ये जब 10�7 भी मैं इनमें से कॉमन ले लूंगा तो 8 + 7 बन गया। 1/5 माइनस 1/6 आपके पास ये ब्रैकेट में बच गया। अच्छा ओके, तो ये बन गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻17। एलसीएम लें। अब ये तो आपके स्कूल की मिस फायदा ब्यूटी क्रीम ने आपको बताया होगा कि 6 इंटू 5 30 हो गया, तो ऊपर बचेगा 6 - 5,
کیا خیال ہے؟ یہ تو LCM لینا تو یار اب آپ کو آتا ہے نا, اگر یہ بھی نہیں آتا تو مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں. اچھا اب دیکھیں ہم ایک کام کرتے ہیں, یہ 10 ریز ٹو پاور 17 کو ذرا غور سے دیکھنا, اب 10 ریز ٹو پاور, بلکہ ایک کام کرو, دیکھو یہ 3 کو اس سے کٹ کر دو, نیچے بچے گا 10. یہ 10 جب اس سے کٹ ہوگا تو یہاں پہ بن جائے گا 10 کی پاور 16. 6 مائنس 5 نے آنا ہے 1. اوکے, آپ کے پاس آنسر آ گیا 6.63 انٹو 10 ریز ٹو پاور مائنس 34 پلس 16. تو مائنس 10 ریز ٹو پاور مائنس 34 پلس 16, تو آپ کا آنسر آ گیا 6.63 انٹو 10 ریز ٹو پاور مائنس 20. اور یونٹ جو آئے گا وہ جاؤل آئے گا, یہ چیز نہیں بھولنی. ہوئے 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 ہوئے. مگر افسوس کی بات, جب یہاں تک بچے نے کیا مگر آپشن پوچھی گئی الیکٹران وولٹ میں. اگر تو جاؤل میں پوچھا ہوگا یہاں تک آنسر ہو گیا, بمپ ہو گیا ہے. اچھا اگر اس نے وہ پوچھ لیا وہاں پہ کہ بھائی تم نے آنسر الیکٹران وولٹ میں نکالنا ہے, تو اب الیکٹران وولٹ میں نکالنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, تمہیں پتا ہے کہ تم نے اس کو 1.6 انٹو 10 ریز ٹو پاور مائنس 19 سے ڈیوائڈ کرنا ہے, تو یہ آپ کا آنسر الیکٹران وولٹ میں آ جانا ہے. اب بچے کہتے ہیں سر آپشنز تو اب دیکھیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپشن جو آپ کو سوال میں دی گئی ہیں وہ پیپر میں آپشن کون سی دی گئی ہیں. آپشن آپ کو دی گئی ہے 4.1 الیکٹران وولٹ, 4.1 الیکٹران وولٹ, 0.41 الیکٹران وولٹ, پھر ایک آپشن آپ کو دے دی گئی ہے 41 الیکٹران وولٹ, اور ایک بچوں آپ کو آپشن دی گئی ہے 0.041 الیکٹران وولٹ. اب آپ دیکھیں آپشنز میں کافی گیپ ہے. اب ایسے MCQs جب آ جاتے ہیں کیلکولیشن والے, تو میرے پیارے بچوں کیلکولیشنز میں ایگزیکٹ آنسر نہیں نکالتے, ہم چوز دا بیسٹ آنسر کی طرف چلتے ہیں. ہم نگلیکٹ کر دیں گے ان آپشنز کو which can not be the answer, neglect those options which can not be the answer. تو اب دیکھیں, اچھا یہ تو 6.63 ڈیوائڈیڈ بائی 1.6 اور یہ بن جائے گا 10 کی پاور مائنس 1. کیا خیال ہے, ایسے ہی ہے. اچھا اب یار 6.63 ڈیوائڈیڈ بائی 1.6 یہ کیسے ہم کریں؟ ہائے 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 ہائے. سر میری بات سنیں, آپ اس 6 اس کو اب دیکھیں, ہم اس کو تھوڑا سا اب ایسی کیلکولیشن جب آئیں, آپ اپنی آسانی کے لیے 6.63 کو یار میں 6.6 ہی لکھ لیتا ہوں. اچھا, اور 1.56 کو دیکھیں, اس کو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا, مطلب 6.63 سے میں 6.6 اپروکسیمیٹلی کنسیڈر کر لیا. 1.6 کو میں کچھ ٹائم کے لیے ایویں 1.5 کنسیڈر کر لیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے 1.5 جو ہوتا ہے یہ 3/2 ہوتا ہے. تو جب یہ اوپر جائے گا تو یہ اب دیکھیں ادھر, یہ 6.6 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 12 سے بڑا آنسر آئے گا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی سپوز کریں 12 آ گیا, لیٹ سپوز, یعنی 12 سمتھنگ, تو 12 سے بڑا ہی آنا ہے. چلو 13 کر لو, یہ لو تم 13 کر لو. کیا کر دیتے ہیں, میں کہتا ہوں جی 6.6 کو 2 سے ملٹیپلائی کروایا 13 ہے, حالانکہ 13 نہیں ہے, چلو ہم کر لیتے ہیں 3. 13 ڈیوائڈیڈ بائی 3 جو ہوگا, 13 ڈیوائڈیڈ بائی 3 یہ تقریباً 4 پوائنٹ سمتھنگ بنتا ہے. میں کہتا ہوں جی 4.1 الیکٹران وولٹ, یہ 4 پوائنٹ سمتھنگ بنے گا. اچھا اب یہ آ گیا, اور ساتھ میں اب دیکھیں یہ آیا 4.1, مگر یہ تو 10 ریز ٹو پاور مائنس 1 ساتھ میں تھا نا, تو یہ 10 ریز ٹو پاور مائنس 1 الیکٹران وولٹ. تو دیکھو جب اس کو آپ سولو کرو گے مزید تو یہ 0.41 الیکٹران وولٹ ہی نہیں بن جائے گا. تو ہم دیکھیں چیزوں کو اگنور کرتے 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 پہنچے ہیں, مگر ہم پھر بھی اپنے آنسر تک پہنچ ہی گئے ہیں. تو کون سی آپشن بنی, 0.41 الیکٹران وولٹ. تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو آسان بنانے کے لیے, کیلکولیشنز کو آسان بنانے کے لیے کچھ چیزیں آپ کیلکولیشنز کے اندر ایزیوم کر سکتے ہیں. مگر ایک آدھا MCQ جو ایسا ہو بچوں, اس کو کوشش کریں کہ آپ جب آپ سارے MCQ فزکس کے سولو کر لیں تو اینڈ پہ کر لیں, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار میرا تو ٹائم بڑا ضائع ہو گیا. فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں اور بھی بچوں بڑی کام کی چیزیں ابھی. اگر میں آپ لوگوں کو کوشچن میں, بلکہ ایک نوٹ لکھیں پہلے, نوٹ یہ ہے جی, اگر ایسا ہو بچوں کہ فریکوینسی آف دا فوٹون تھریش ہولڈ فریکوینسی کے برابر ہو, تو کیا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اکر ہوتا ہے؟
हाँ जी, अगर एफ नोट के बराबर हो तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अकर होता है, ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन देखें एट एफ इज इक्वल टू एफ नोट क्या होगा, हम यहां पे पीछे जो पढ़ के आए थे कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो देखें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है मगर उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है बस, मगर वो मूव करेगा तो वो एमीटर में जाएगा तो करंट शो होगा ना। इसका मतलब है देखिए यहां आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, अब वो मूव नहीं कर रहा, वो मूव करेगा तो ये नोड की तरफ जाएगा। तो अगर एफ नोड के बराबर हो तो बच्चों क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है मगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जीरो होता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो भी जीरो होती है, और उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जारी बात है क्या होगा, जीरो होगा। एक ये केस है। दूसरा केस क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो बच्चों अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट अकर्स, तो बच्चों फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना। उसकी वजह यह है कि आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, और इस केस में अगर आप देखें अगर एफ नोट से कम होगा तो अगर आप इस फार्मूले में पुट करेंगे एफ जो है वो एफ नोट से कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। और ऐसा क्या ये पॉसिबल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ जाए, इट मींस कैन नॉट बी पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो कैन नॉट बी पॉसिबल। इसका मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो ये तो मैथमेटिकली आपको बता रहा हूं। तो अगर हम यहां पे अगर वो पूछ ले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप पेपर में ये नहीं कहेंगे नेगेटिव होगी, आप ये कहेंगे भाई जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं अगर हुआ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर 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 फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा या नहीं, तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल अकर होगा। और इस बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों जब अकर हो जाएगा तो अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो नहीं आएगा बल्कि इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब है जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ गया है इट मींस अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये भी जीरो नहीं होगा और उनको रोकने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा बल्कि सारे सर्टेन वैल्यू के होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होना है तो याद रखिएगा अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी या ग्रेटर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है इस कंडीशन में। बस फर्क ये है कि इस केस में जब इक्वल होगा तो करंट नहीं होगा और जब बड़ा होगा तो करंट पैदा हो जाएगा, बस क्योंकि वो मूव कर देंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से आपको पता है करंट पैदा होता है। तो लो जी, अच्छा अब यहां पे ना एक और चीज है, ये अगर एफ नोड के बराबर है इसका मतलब यही जो कंडीशन है सारी यही लैम्डा और लैम्डा नोड के भी बराबर होगी, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे एनर्जी और फाई भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ये तीन कंडीशंस के अंदर ये सारा काम होता है। ये जो जितना भी हमने पढ़ा ना पहला स्टेप ये इन तीन कंडीशंस के लिए। अच्छा, दूसरे स्टेप में अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो याद रखिएगा अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी इसका मतलब है कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ जो होगी वो कट ऑफ वेवलेंथ से ज्यादा होगी। तो इसके लिए भी ये केस बनता है और ये उस वक्त भी होगा कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो बच्चों, कम हो। और तीसरे केस में हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है इसका मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से क्या होगी, ग्रेटर होगी और जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो भी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो ना हो उस वक्त फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी मगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से बड़ी होगी और फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। यानी कि इन तीन कंडीशंस के अंदर ये आंसर है, इन तीन कंडीशंस के अंदर ये और इन तीन कंडीशंस के अंदर ये। तो ये बच्चों एमसीक्यू के लिहाज से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, आपकी सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज।